much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you everyone. So وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ اللہ کا وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے پچھلے کئی سالوں کی طرح ایک بار پھر ہمیں موقع ملا ہے. رمضان کریم کا جو مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، وہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے. بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا عشرہ اتنی جلدی مکمل ہونے کو ہے. ابھی میں کل ہی اپنی ماما سے یہی بات کر رہی تھی کہ اتنی جلدی وقت گزرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ابھی آغاز ہے اور ابھی مکمل ہونے کا، اس کی تکمیل کا احساس ہونے لگ گیا ہے کہ پہلا عشرہ تو مکمل بھی ہو رہا ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے رب کو پسند ہے. اور کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کے ساتھ کچھ خاص وابستگی کے لیے اگر ہم کچھ کر پائیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اصل اچیومنٹ ہے. کیونکہ انسان کو بر وقت فی الحال ایسی کوئی پرمیشن تو ملی نہیں، ایسا کچھ ہماری آنکھوں کو اجازت نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کو آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھ سکیں. لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس کچھ موجود ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ بلا شبہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس بات پر اگر ہمارا ایمان ہے نا، ایک ہوتا ہے معلومات ہونا، آپ کو کوئی چیز بتا دی گئی ہے، آپ کو علم ہے. کبھی کبھی ہم اس علم کو ایمان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز بتا دی گئی ہے، آپ کے علم میں آ گئی ہے، معلومات آپ کو مل گئی ہیں، اب آپ اس کو مان رہے ہو، اس کا یقین کر رہے ہو کہ یہ واقعی ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے، تو اس کی ویلیو کس قدر ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں. بہت بڑی بات ہے یہ. تو رمضان میں ایک جو سلسلہ الفلاح منزل کی جانب سے ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ بھی آسان طریقے سے. رمضان میں ہم مختلف انداز میں بہت ساری چیزیں مکمل کرتے ہیں، خاص طور پہ QC1 کو فوکس کرتے ہیں. کیونکہ QC1 ایسا کورس ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیس ہے. اس میں سم ٹائمز ہمیں محسوس ہوتا ہے کتنی سادہ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو سادہ چیزیں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں ان میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا ضروری ہے. تو اکثر جگہوں پر ایون الفلاح منزل میں بھی ڈائریکٹ جو فزیکل کلاسز ہوتی ہیں رمضان میں وہ QC1 کی ہوتی ہیں، باقی سب QC1 کے بعد رمضان کے بعد کنٹینیو ہوتی ہیں، QC2 سے 7 تک. ٹھیک ہے. الحمدللہ اس دعا کے ساتھ کہ رمضان میں کی گئی ہمیں بہت سی عبادات کی توفیق ملے اور ہماری ہر عبادت قبول ہو، مقبول ہو. اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ. آئیے قرآن سمجھتے ہیں آسان طریقے سے. ایک کوئک ریویو کا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا اور میں نے سوچا کہ اس رمضان میں کچھ ایسا کوئک کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا رہا ہے. اسلام آباد کے 5 ڈفرینٹ کالجز میں QC1 پڑھانے کا موقع مل رہا ہے. منڈے ٹو فرائیڈے ہر روز میں کسی نہ کسی ایک کالج وزٹ کرتی ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میرے ساتھ سسٹر شفق ناز بھی ہیں اور وہ بھی یہ جانتی ہیں، وہ بھی اس مشن کا حصہ ہیں الحمدللہ، ایز اے ٹیچر، ایز اے سپورٹر. تو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو صرف یہاں کے اسپیسیفک لوگوں کے لیے، تو ایک پلان وہ بھی لانا چاہیے جس کے لیے کچھ ریکویسٹ بھی آ رہی تھی. خیر، QC1 QC2 QC3 تینوں کو ہم نے ریویو کرنا ہے، اس کے سارے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے جائیں گے بس. ٹھیک ہے. اور آج کیونکہ پہلا دن ہے تو آج ہم QC1 کے بارے میں بات کریں گے، کانسیپٹس کو اس انداز میں ریوائز کریں گے، اسپیشلی وربز، افعال، کیونکہ وہ آگے چلتے ہیں QC2 میں، انہی میں سے بات آگے نکلتی ہے. پھر ہم 2 کے بارے میں اگلے فرائیڈے کو بات کریں گے، پھر اس میں سے 3 کا کانسیپٹ کیسے نکلتا ہے، ان کے بیچ کا جو تعلق ہے ہر ایک چیز کا، اس کو بھی ہم سمجھیں گے. تو میں الفلاح منزل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں الحمدللہ. الفلاح منزل جہاں میرا آفس بھی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں. اور یہ ڈیٹیلز ہیں جی ہمارے اس کورس کے بارے میں، جس کے بارے میں اس تین روزہ
रिव्यू के बारे में, क्विक रिव्यू, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी। तो अभी भी आप और लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करवा सकते हैं। वो लोग जो QC1 कर चुके हैं उनके लिए तो आज का दिन है। और आई शेयर रिकॉर्डिंग एज वेल ऑफ कोर्स। और अदरवाइज जिन्होंने सिर्फ 2 भी किया हुआ है वो भी अगला सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। ठीक है। QC1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, या जिन्होंने अगले कोर्सेज किए हैं, जैसे अभी एक सिस्टर हमसे बात भी कर रही थी, सिस्टर मसर्रत, QC5, लेकिन उसके बावजूद वो रिवाइज कर रही हैं। सो सभी को ज़रूरत होती है रिव्यू करने की। ठीक है। QC1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि नमाज मुकम्मल अंडरस्टैंड होती है। और नमाज को अंडरस्टैंड करते हुए हम कुरान के 50% लफ्ज सीखते हैं। कुल अल्फाज जो हैं वो 232 हैं इस कोर्स के, जिसको हम कहते हैं कोर्स 1। ठीक है। और आ, ये जो 50% लफ्ज हैं ये कुल अल्फाज के, यानी आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा हैं। 78,000 में से 41,111, ये बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम सिर्फ 20 घंटों में सीखते हैं। और कोर्स 2 से जो कोर्स 7 में सीखते हैं वो पहले कोर्स से कम है। तो देखिए कितनी वैल्यू है, इसलिए हम इसको बार बार दोहराते हैं, ताकि हमारी बेस मजबूत हो। आसान तरीका है, जल्द सीखते हैं। ठीक है। और इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा क्राइटेरिया हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आप ऑलरेडी इसका हिस्सा हैं। कोर्स के मकासद हम देख लेते हैं कि वो तमाम अफराद जिनको समटाइम्स पता भी नहीं होता है कि कुरान समझने का कोई सिलसिला इस तरह का है, कोई आसान सिलसिला, कि हर हर वो शख्स जो ये देखता है कि मैंने तो बचपन से कभी आ, सीखा ही नहीं है कुरान मजीद को, और मैंने तो कभी अरबी पढ़ी नहीं है, तो मैं शायद पूरी जिंदगी सीख नहीं पाऊंगा। तो ये गलत फहमी दूर हो गई है हम लोगों की। इतनी बड़ी एफर्ट है हर शख्स के लिए कुरान समझना मुमकिन हो जाए, वो भी हर मसरूफियत के साथ ग्रेजुअली। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये काम करने वालों के लिए कितना रिवॉर्ड है। और जब जो अब इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी हमारी सिस्टर्स ब्रदर्स स्टूडेंट होते हैं, फिर वो बात करते हैं कि हमें भी आप कनेक्ट करें, हमें भी हिस्सा हिस्सा बनाएं, किसी ना किसी काम में हम भी हिस्सा बने। सोचिए उनके हाथ से किया हुआ थोड़ा सा काम भी कितना बड़ा काम कर रहा है दुनिया में। सो कुरान समझना सबके लिए आसान हो रहा है। नमाज समझ आती है, जब हम अदा करते हैं उसमें असर पैदा होता है, हमारा दिल लगता है, तवज्जो हमारी दूसरी चीज़ों में नहीं जाती, हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी जो रूह है कुरान की, नमाज की, वो हमें समझ आती है। कुरान से ताल्लुक, नेक अमाल और अरबी बोलचाल की प्रैक्टिसेस एक बोनस के तौर पे, बगैर किसी एडिशनल एफर्ट के हम सीख रहे होते हैं। राइट। सो अभी जो चीज़ें हम रिव्यू करेंगे आज QC1 की, उनमें ये सब चीज़ें हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। ये ए पार्ट जो लेसन 1 से 20 है उसके बारे में है, और फिर लेसन बी जो है वो इस वक्त आपके सामने है। तो हम अभी करेंगे ऐसा कि हम आज पहले चलेंगे ग्रामर की तरफ। ठीक है। और ग्रामर की चीज़ों को रिव्यू करते हुए जब वो चीज़ें फ्रेश फ्रेश हमारे जहन में आ जाएंगी, उनको जहन में रखते हुए फिर हम ए पार्ट पे वो पढ़ेंगे, ताकि ग्रामर के मुताबिक हमें वो चीज़ें समझ आए। थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन हल्की फुल्की सी उन लफ्ज़ों को हम इसी ग्रामर के थ्रू देखेंगे। ठीक है। लेकिन QC1 से आगे की बात हम कोशिश करेंगे आज ना हो, ना ही QC2 की, ना ही 3 की। आज सिर्फ 1 के हवाले से ही चीज़ें डिस्कस होंगी। TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, एक ऐसा मैजिक है जो हमारे 11-12 साल के बच्चों को भी कुरान सिखा रहा है आसानी के साथ। और ना सिर्फ 11-12 साल, बल्कि मैं खुद इस चीज़ की विटनेस हूँ। हमारे स्टूडेंट्स में से 10 साल के बच्चों ने भी इसको मुकम्मल किया है और बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं। और जी, सो दिस इज TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। आप बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा TPI के सारे रूल्स बताइए मुझे। पहला रूल क्या है? सुनिए, 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 देखिए, फिर है, फिर देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर बताइए, कीजिए। मिलकर दिल से कीजिए। दिल से मेरे कीजिए और साथ साथ कीजिए। कीजिए। दिल से कीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए हमें, जब हम ऑनलाइन क्लास में होते हैं ना और हमें सबको ओपनली कहा जाता है कि आप माइक ऑन करके कुछ बोलें, तो उसमें फिर जल्दी ना किया करें। उसमें कोशिश किया करें जिस सीक्वेंस के साथ टीचर काम करवा रहे हैं आप आराम आराम से चलें, खत्म करने की जल्दी ना करें, ताकि एक साथ चलने में हम एक दूसरे के साथ आवाज आवाज मिलाकर हम अगर करें प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी होती है। ग्रुप स्टडी का मजा तभी आता है। ठीक है। ये सारी हमारी सेंसेस जागनी चाहिए QC के कोर्सेज में।
हर हिस्से में, स्पेशली जब ग्रामर का रूल आप समझते हैं। वो कौन सी हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, फिर बोलिए, बताइए दिल से और मिलकर। ठीक है। और हमने, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरानी मजीद में तकरीबन तकरीबन कितने अल्फाज हैं? 7। 78,000। 78,000, माशाल्लाह। तो ये जो 78,000 अल्फाज हैं कुरान के, ये या तो इस्म है, या फिर फेल है, और बाकी जो हर्फ है है। वो हर्फ है। इस्म वो सारे लफ्ज हैं कुरान मजीद के जो किसी चीज, किसी शख्स, किसी का भी नाम हो या एट्रीब्यूट्स हो, यानी सिफत। ठीक है। और एट्रीब्यूट्स मतलब कोई अच्छा है या बुरा है, ये भी इस्म में आता है। जबकि इंग्लिश में, उर्दू में ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर हम इंग्लिश ग्रामर जब पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं जब, उर्दू की ग्रामर, तो उसमें एडजेक्टिव्स अलग होते हैं ना, इसम मौसूफ, एडजेक्टिव्स, किसी की खूबी खामी बताना। लेकिन अरबी में फिलहाल हम देख रहे हैं कि इसम की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये बड़ी बड़ी आसानी पैदा कर रहा है हमारे लिए। फेल वो सारे लफ्ज हैं जो कोई नाम, कोई काम बताते हैं। कोई भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, और उसमें टाइम जरूर वाजे हो रहा होता है कि कौन से वक्त में टाइम काम हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और काम करने वाले का एहसास भी होता है कि वो है, तुम हो, मैं हूं, इसका एहसास भी हिडन होता है। तो हर्फ वो सारे अल्फाज हैं कुरान में जो इसम और फेल नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं? हर्फ हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि जुमला बनाने के लिए इसम और फेल को कनेक्ट करने का काम जो करते हैं वो हर्फ हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं जो हम अच्छे से जानते हैं। तो इन तीनों के को हम बारी बारी आज समझेंगे और हमारी क्लास एंड हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जी इस्म क्या होता है। इस्म के हवाले से QC 1 में जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं, हम ज़रा उनको देखना शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि लेसन 1 और लेसन 3 की ग्रामर में हमने 2 टेबल सीखे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं लेसन 1B में कौन सा टेबल है? हुआ। जमायर का टेबल है, हुआ हो मनता है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिसको हम उर्दू में जमायर मुनफसिला कहते हैं, इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो जमायर होते हैं ना, जो प्रोनाउंस होते हैं, ये नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज होते हैं, इसलिए ये भी इस्म की कैटेगरी में आते हैं। सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह जब हम 3B में जाएंगे तो कौन सा टेबल सीखेंगे? फाला। रब्बुहु रब्बुहुम अटैच प्रोनाउंस का। हाँ, हु अटैच हुम प्रोनाउन वाला का। टेबल हम सीखेंगे, जिसको अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। तो 1B में डिटैच्ड प्रोनाउन, जमायर मुनफसिला। 3B में अटैच्ड अटैच। प्रोनाउन यानी जमायर मुत्तसिला। वो 1B में से ही निकलता है, 3B वाला टेबल। तो ये बड़े कनेक्टेड हैं। तो आज रिव्यू करते हुए हम इन दोनों को एक साथ ही देखेंगे। ठीक है, बजट इनके बीच में हम किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। सही है। चलें जी, तो आई होप, रोजा तो है लेकिन आप मुस्कुराते हुए सीख रहे हैं। आई होप आप खुशी खुशी सीख रहे हैं। इसी तरह 2B और 4B को हम एक साथ सीखेंगे, क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट्स आप इसमें कनेक्ट करते हैं। तो 2B में आप देखें कि मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल आपको नजर आ रहा है, यानी 2B में आप देखेंगे मुजक्कर की बात होगी और मुजक्कर की जमा कैसे बनती है। और 4B में मोनस और उसकी जमा के हवाले से भी बात हो रही है। तो 2B और 4B में कुछ कनेक्शन है, उनको हम एक साथ स्टडी करेंगे। सही है। तो आइए सबसे पहले हम लेसन 1B और 3B की ग्रामर को एक नज़र देखते हैं। और मैं ज़रूर चाहूंगी कि सब चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करें। अभी स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है तो चलें मैं आपको बता देती हूँ। आप जानते हैं कि TPI, आइए कुरान समझें आसान तरीके से, अंडरस्टैंड कुरान द इजी वे, इसमें आप जो बेसिक रूल्स हैं, TPI जो आप इशारों से सीखते हैं। और इशारे कैसे हैं कि आपने जब किसी मुज़क्कर की बात के बारे में बात करनी है या लफ्ज़ पढ़ना है तो आप राइट हैंड का इशारा करते हैं, और मोनस के बारे में तो लेफ्ट हैंड का। वाहिद है तो एक इंडेक्स फिंगर से इशारा होता है, और जमा है तो 4 उंगलियों से इशारा होता है। ठीक है। सो यहाँ मुजक्कर है, सो हम हाथ का इशारा इस तरफ को करते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। ठीक है। और ये जो 6 अल्फाज हैं, ये हमें पहले लेसन में ये खुशखबरी दी गई थी कि ये 1295 बार कुरान में आए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसको कहते हैं जी जमायर मुनफसिला। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आप रिवाइज करने वाले लोग हैं। अदरवाइज जब हम पहली बार स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप जरूर नाम याद करें।
उनको कहा जाता है बस हुआ हम पढ़ें ताकि उन्हें कुछ मुश्किल ना लगे। अब आप मेरा ख्याल है डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप इंग्लिश या उर्दू नेम या दोनों नाम आपके जहन में होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो डिटैच्ड प्रोनाउन, और ये देखें यहाँ पर आप देखेंगे अटैच्ड प्रोनाउन, और इसमें वही इशारे हु, हुम, का, ये, कुम, ना, और ये जो सिर्फ टुकड़े नजर आ रहे हैं, अधूरे लफ्ज। अधूरे कैसे हैं? आपको पता चल रहा है कुछ अटैच करना पड़ेगा। ये वो वाले प्रोनाउंस हैं जिसमें अटैच करना होता है, और इनके शुरू में टेल है, सबके शुरू में। ठीक है। और ये टेल बता रही है, देखने से पता चल रहा है कि कुछ अधूरा है, कुछ तो यहाँ अटैच होगा। इसलिए चाहे ऐसा लग रहा है लेकिन इनकी वैल्यू कोई कम नहीं है। ये जो आपको सिर्फ टुकड़े लग रहे हैं ना, कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, इनको समझ लेना। ठीक है। और हजारों लफ्ज कुरान के समझ लेना। अब अगर इसके साथ हम रब को मिलाते हैं तो रब्बुहु रब्बुहुम का मुकम्मल टेबल बनता है। दीन को मिलाते हैं तो दीनुहु दीनुहुम का बनता है। किताब, कलम, सा, जवाल, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आप में से किसी एक को मौका दूं। आप कोई एक इनमें से किसी एक लफ्ज का टेबल बना दें। प्लीज रेज योर हैंड्स। ताहिरा खातून, आप अपना माइक ऑन करें, किसी भी जी। एक लफ्ज का टेबल बना लें इसमें से। सातहु, सातहुम, साता, सातु, सातुना, सातुकुम, सातुना। ओके, ओके, राइट। यहाँ मैं कहूंगी सिस्टर साइमा रऊफ, आप किताब का टेबल बनाइए जरा। जी। किताबुहु किताबुहुम किताबुका किताबी किताबुकुम किताबना किताबुना। किताबुना। जी। ठीक है, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन दिस। और इसके बाद देखते हैं कि क्या है अगला कॉन्सेप्ट। अभी तक इसम का कॉन्सेप्ट जो है वो जारी है। सो लेट्स सी। और इसम में अभी क्या है? यस, टेबल्स हमारे रिवाइज हो गए हैं। अब हम लेसन 2B और 4B के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको देख लेते हैं ज़रा। और वो जो मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ने से पहले आपको इसम के बारे में खूबसूरत बात बतानी है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के हवाले से। बहुत ही सिंपल आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी चीज आपको पता है नाम या सिफत हो, वो इसम होती है। तो इसम में आप अगर कोई लफ्ज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किताब, अगर उसके आखिर में तनवीन है, नुनेशन, यानी दो पेश दो जबर दो जेर, तो वो आम इसम है, यानी किसी भी किताब की बात हो रही है। और अगर शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो वो खास होता है। वो इसम खास, किसी स्पेसिफिक किसी किताब की किसी चीज की बात हो रही है। और जब अलिफ लाम इसम के साथ आ जाए तो ये ऑब्वियस है कि उसके आखिर से दो हरकत में से एक गायब करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी अलिफ लाम और आखिर में डबल हरकत एक साथ नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी इसम एक वक्त में आम और खास नहीं हो सकता। या वो आम होगा दो पेश दो जबर दो जेर के साथ, या वो खास होगा अलिफ लाम के साथ। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस मैम। जी। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं, और कुरान में बेश बहुत अल्फाज, ऑफ कोर्स इसम इतने ज़्यादा हैं हम उनको पढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इसम जो है ना, इसको याद रखें, हमेशा उसके आखिर में कोई प्रॉपर हरकत होगी, ज़बर जेर पेश कुछ ऐसा होगा। हमेशा सुकून नहीं होता, कुछ और प्रॉपर हरकत होती है। लेकिन अगर आप उसको जुमले के दरमियान में इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका जुमला उस इसम पे मुकम्मल हो रहा है, या आप सिर्फ वो इसम ही बोल रहे हैं, वो लफ्ज ही बोल रहे हैं, उसके बाद कोई बात कंटिन्यू नहीं हो रही, तो इस अंदाज में जब आप अरबी पढ़ते हैं तो आप उसकी आखिरी हरकत को बोलते हुए नहीं भी पढ़ते ना तो भी वो ठीक होता है। जैसे हम कुरान मजीद रिसाइट करते हुए आयत मुकम्मल करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि आखिरी हरकत को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ भी ये जो आपको मुस्लिम नजर आ रहा है, इसके असल में इसके आखिर में कोई ना कोई हरकत है। मुस्लिमुन होगा, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, कुछ आप सोच लें ज़हन में बस। लेकिन आपको ये बताया ये जा रहा है कि आप इसको मुस्लिम पढ़ सकते हैं। ये सिंपल तरीका है अदायगी का, जो कि अरबों के नज़दीक है, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अरबी हमें सिखा रहे हैं कि अरबी कैसे होती है ना। तो अगला कॉन्सेप्ट है जी हमारा मुजक्कर का। और मुस्लिम एक मुसलमान मर्द होता है, ये क्योंकि हमारी खुशकिस्मती है कि हम उर्दू जानने वाले लोगों को पता होता है, बहुत सारे लफ्ज मैच कर रहे होते हैं अरबी से। तो इसलिए मुस्लिम का तो हमें पता है, लेकिन मुस्लिम का मानी भी पता है, एक मुसलमान मर्द को मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन इसको जुमलों में मुख्तलिफ 3 अंदाज से लिखा जा सकता है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन।
कौन सा वाला कहाँ इस्तेमाल होता है ये एक अलग बहस है, आगे की बात है। जुमलों की मुनासबत से होता है, जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। लेकिन अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आमतौर पे इनका तीनों से मुराद एक मुसलमान मर्द ही है। ठीक है, तो इसमें कोई मानो के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ कोई तब्दीली नहीं आ रही। आप इनकी जब जमा बनाएंगे ना, तो बस इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब मुस्लिम या किसी भी वाहिद मुजक्कर के आखिर में दो पेश होगा तो जमा के लिए वाव नून आएगा। जब दो जबर दो जेर होगा तो जमा के लिए या नून आएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप बहुत सारे ये देखें यहाँ राइट साइड पे आपको वाव नून वाले मुजक्कर नजर आ रहे हैं जिनके वाहिद के आखिर में दो पेश था। लेफ्ट साइड पे आपको या नून वाले नजर आ रहे हैं जिसके वाहिद में दो जबर दो जेर था। ठीक है, तो इसी तरह फिर आप बोलचाल की प्रैक्टिसेस करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, इसम में जो आखिरी बात है यहाँ पर वो है जी मोनस। तो मोनस की बात जब हम करते हैं तो अभी तक मैंने आपको जो लेसन रिवाइज कराए हैं वो कितने लेसन हैं, कौन बताएगा मुझे? QC1 के कितने लेसन ग्रामर में मैं अभी रिवाइज करवा चुकी हूँ? 4. 1 to 4B, 1B अभी to तक 4. मैंने 4 करवा लिया है या रहता है कुछ? नहीं, 3 तक 4 का तो करवाया। अभी हम पढ़ रहे फोर हैं. भी रहता है, समझे? टू भी हो गए। ये सही जवाब है। 3 तक करवाया ना? तो जब जब जी. हम लेसन 4 पढ़ते हैं ना, तो याद रखें कि लेसन 4 मोनस के बारे में है पहले तो। दूसरा ये कि लेसन 4 में जब आप मोनस पढ़ते हैं तो पहले 3 लेसन के साथ वो कनेक्ट करता है। मोनस की पहली बात आप जो लेसन 4 में सीखते हैं वो लेसन 1 से कनेक्ट करती है, दूसरी बात लेसन 2 से, और तीसरी लेसन 3 से। कितना जबरदस्त डिसिप्लिन है हमारी बुक का। और हम 3 मोनस सीखते हैं यहाँ पे, 3 अल्फाज आप कह लें, 3 अंदाज कह लें मोनस के सिर्फ, और हमारे लेसन 4 हो जाता है। यानी लेसन 1 में हमने टेबल सीखा था हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, मुजक्कर के लिए। उसी के आखिर में हम इजाफा कर देते हैं हिया। ठीक है, यानी वो एक मोनस, एक खातून। ठीक है, और इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा था मुस्लिम एक मर्द होता है, मुसलमान मर्द। अगर मोनस हमने कुछ कहना है तो हम उसी मुजक्कर के आखिर में गोल ता लगा देते हैं, मोनस बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह जब उसकी जमा बनानी हो तो गोल ता को डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, और अलिफ और लंबी ता लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये रूल जरूर याद रखें, जैसे आपको मुजक्कर में बताया था कि मुजक्कर के आखिर में दो पेश हो तो जमा वाउनून से बनती है, और अगर दो जबर दो जेर हो तो जमा यानून से बनती है। इसी तरह मोनस की जमा में भी थोड़ा सा वैसा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि जब आप मोनस की जमा बनाएंगे तो अगर मोनस वाहिद के आखिर में दो पेश है, जैसे मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, मोमिनतुन एक मोमिन औरत, दो पेश है ना आखिर में, तो आप जमा के आखिर में भी दो पेश लगाएंगे, मुस्लिमातुन। लेकिन अगर मुअन्नस वाहिद के आखिर में दो जबर या दो जेर है तो आप जमा हमेशा दो जेर से बनाएंगे। कभी भी मुअन्नस की जमा दो जबर से नहीं आती। ये बात आपको समझ आई? मैम। जी. दैट्स जी. राइट। हमारे सीनियर जो रिस्पेक्टेबल सर हैं, रिस्पेक्टेड सर अरशद साहब, माशाल्लाह, वो इतनी अच्छी एग्जांपल्स देते हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपकी बड़ी लाइफ से जो है ना, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। तो मुझे याद है कि वो अक्सर इस बारे में कहा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जब पहली बार सिखाते हैं ना नए लोगों को, तो कहते हैं इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं आप बस ये ज़हन में रखें कि जब खवातीन मुअन्नस बहुत ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठी हो जाएं, जमा है ना ये, तो वो सबको जेर कर देती हैं, तो कोई जबर नहीं रहता। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इंसान कहते हैं हाँ दिस इज, मतलब ये एक अच्छी टिप है, हम इसको याद रख सकते हैं। तीसरी बात, ये दो बातें जो मैंने बताई हैं, हुआ से हिया, ये लेसन 1 से कनेक्ट करी थी। दूसरी बात जो मुस्लिम से मुस्लिमा बनी और मुस्लिमात, ये लेसन 2 से कनेक्ट करी थी। लेसन 3 में हमने जो किताबु हम वाला टेबल पढ़ा है, उसी में अगर वो किताब किसी मुअन्नस की हो तो हम कहेंगे किताबु हा लेफ्ट हैंड से, उस मुअन्नस की, उस खातून की किताब। ठीक है, तो और इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हो उनसे, किन से, यानी उससे, किन की बात हो रही है? अबू बकर साहब की। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा, अल्लाह राजी हुआ उससे, सॉरी. किन की बात हो रही है? आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो, तो इसको दुआ की तरह भी पढ़ा जाता है। ठीक है, वो राजी हुआ और फिर दुआ की सेंस में राजी हो कह दिया जाता है। खैर, ये जब आप रदी या ये आप पढ़ेंगे QC2 में, आपको पता है, तो उसको देखेंगे। खैर, तो इस तरह से आप देखते हैं, उस मर्द का रब आप राइट हैंड से इशारा करते हैं, रब्बुहा उस औरत का रब लेफ्ट हैंड से। और मर्द हजरात के लिए कोई जो है ना खातिर तवाज़ुन नहीं की गई, लेकिन खवातीन के लिए
پھول ایک جو ہے نا وہ یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے سو الحمدللہ یہ کچھ سوالات ہیں. اصل میں وقت کی قلت ہے نا، ہم نے بہت سارے کانسیپٹس کرنے ہیں، اس لیے میں آپ کو شامل بھی رکھوں گی، لیکن مجھے بہت ساری چیزیں کور کرانی ہے. بٹ میں یہاں چاہوں گی میں سوال کروں اور آپ جواب دیں. من ربوہا، کون ہے اس خاتون کا رب؟ ربها الله. ربها اللہ 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 ٹھیک ہے جی. ما دینوہا، کیا ہے اس خاتون کا دین؟ دينها دینها الإسلام. دین الاسلام Very good. الاسلام ما کتابوہا، اس خاتون کی كتاب- کتاب کیا ہے؟ کتابها كتابها القرآن القرآن. من رسولہا، اس خاتون کا رسول کون ہے؟ رسولها محمد صلی اللہ محمد علیہ صلى وسلم الله عليه وسلم. ویری نائس. ما اسموہا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ اب اگر آپ کے گھر میں اسمها زینب. اسمها سامیہ اس کورس میں تو اسمها زینب تھا. آپ کے، ہاں جی. او مائی گاڈ، یہ سسٹر نے رٹا بہت اچھا لگایا ہوا ہے، ان کو یاد ہے یہاں پہ زینب آنے والا. او مائی گاڈ، دیٹس گریٹ سسٹر. اور آپ کے گھر میں آس پاس جو بھی خاتون ہیں ان کا نام لے کے آپ بولیں ذرا. آس پاس کوئی ہیں؟ اسمها صالحہ اسمها آمنہ. اسمها فاطمہ ہانیہ. اسمها ثابتہ ویری نائس، ویری نائس. ان کو بھی موٹیویشن ملے نا ذرا، کہ دیکھا یہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو مجھے بھی سیکھنا ہے. تو یہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں الحمدللہ. ابھی ایسا ہے کہ ہم نے اب کتنے لیسن مکمل کیے ہیں؟ 4B. 4 لیسنز. اور 4 لیسنز میں ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں ابھی؟ اٹیچ مذکر پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، مسکولین اور مذکر کے پلورل صیغہ اور مؤنث کا صیغہ، اوکے، اور ان کی جمع اور اسم. رائٹ، دیٹس پرفیکٹلی رائٹ. تو اب ہم آگے چلیں گے، یعنی لیسن 4 سے آگے ہمیں چلنا ہے، ایسا ہی ہے. ہم نے جی ابھی تک جو چیزیں پڑھی تھی وہ سب کیا تھی؟ جی ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کیا تھی؟ اسم تھی. اسم. اسم. دیٹس رائٹ. رکیں، لیٹ می جسٹ شیئر دی اسکرین اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی اسکرین شیئر ہو گئی آپ کو؟ جی حرف آ گیا. اوکے. سو اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اس QC1 میں جو حروف ہیں ان کے بارے میں. تو یہ 9 حروف آپ اچھے سے جانتے ہیں، QC1 میں آپ پڑھ چکے ہیں. ان کو اگر ہم دیکھیں لیسنز کے اکارڈنگ، تو لیسن 5 میں 3 حروف ہم نے پڑھے ہیں، لیسن 6 میں بھی 3 پڑھے ہیں، اور لیسن 7 میں بھی 3 پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل یہ 9 ہیں اور ہمارے 3 لیسنز اس کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں. کتنی آسانی سے ہم، ایک ہی کانسیپٹ ہے حالانکہ، اور ہم اس کو 3 الگ وقت دیتے ہیں، الگ سے خاص طور پہ پڑھتے ہیں. اٹس ویری ایزی. لیے، سے اور کسی چیز کے بارے میں پہلے 3 حروف ہمارے سامنے ہیں، ان کی مثالیں بھی سامنے ہیں. لام زبر لا یا لام زبر لی کے لیے عام طور پہ جو مثال آتی ہے وہ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے. الحمدللہ الحمدللہ ان رب کے لیے، العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان کے لیے. رضی رضی اللہ اللہ عنہ، رضی یا رضی اللہ اللہ عنہ. عنہ. تو یہ کانسیپٹ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، صرف آپ نے 3 حرف یاد کرنے ہیں لیسن 6 میں، لیسن 5 میں، ہے نا. باقی تو وہی ٹیبل ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے، ہو، ہم، کا، ی، کم، نا، اور آپ نے مونس ہا بھی ایڈ کر لیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، رائٹ. تو اٹس ویری ایزی کہ وہاں پر ہم ہو، ہم کے ساتھ اسم ایڈ کر رہے تھے، کبھی کتاب، کبھی دین، کبھی جوال، کبھی ساعہ، کبھی کتاب، کبھی قلم. یہاں ہم یہ جو ضمائر ہیں یعنی اسم ہی ہیں، ہم بھی تو پروناؤنز ہے نا، اسم ہی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ یہاں ہم حرف ایڈ کر رہے ہیں، وہاں اسم کے ساتھ اسم ایڈ ہو رہا تھا، یہاں اسم کے ساتھ حرف ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سمپل سے ٹیبل ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک اور چیز ہوتی ہے، جیسے من ہو والے ٹیبل میں آپ دیکھیں منی اور عنی میں شد ہے. وہ اس لیے ہے کہ اصل جو لفظ ہے من اور عن، تو نون اس میں موجود ہے، تو اس کو یا کے ساتھ ملانے کے لیے، یا کے ساتھ ملانے کے لیے اکثر یہ طریقہ عربوں میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی کنیکٹ کرتے ہوئے ان کو نون کی ضرورت پیش آئے تو وہ نون لگا دیتے ہیں. تو وہ پھر جہاں پر جب جڑ رہے ہیں تو منی انی کی آواز آ رہی ہے، جس کی وجہ سے شد لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح منا اور عنا بھی ہے. باقی سب اس میں سمپل ہے. بی، بی کے مثال بتائیں ذرا، ریفرنس جملہ کیا ہے؟ بسم بسم اللہ. اللہ فی، فی سے فی بتائیں. سبیل فی سبیل فی اللہ. سبیل اللہ علا سے بتائیں. السلام علیکم. Very nice. علیکم اچھا جی، تو یہاں پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ابھی ہو ہم پڑھا تھا اس کا اگلا ایک حصہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے.
ہو ہم کی بجائے ہی ہم. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ بہت سارے الفاظ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں زیر کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. ہو ہم کی جگہ ہی ہم بھی آتا ہے، معنوں میں فرق نہیں آتا. باقی جو نیچے والے الفاظ ہیں، علیہ کا علیہ، یہ علیکم، فی کا فیا، بی کا بی، یہ سارے تبدیل نہیں ہوتے، لیکن شروع کے جو دو ہیں جیسے ہو ہم، وہ ہی ہم ہو سکتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. آخری حروف بتائیے الہ کا ریفرنس جملہ. ان انا اللہ للہ و و ان انا لا الیہ اللہ راجعون. إله إليه إليه راجعون رائٹ. مع کا ریفرنس ان اللہ ان مع اللہ مع الصابرین. الصابرین. إن الله مع إن الصابرين الله مع الصابرين اور عندہ کم کم عندک كم رعایا. رعايا عندك 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 دیٹس رائٹ. تو اس کو بھی ہم ہو ہم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بآسانی ہمارا ٹیبل بن جاتا ہے. الیہ، پھر معہ، پھر عندہ. اٹس ویری ویری سمپل. اور آپ اوپر دیکھتے بھی جا رہے ہیں کہ ہزاروں لفظ آپ کے ریوائز ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو 9 حروف کی کیٹیگری کو ہم نے، حروف کے نام پر جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں QC1 میں، ان میں سے 2 ایکسیپشنز، ان کے لیے ایکسیپشنل کچھ ہے. مع اور عندہ یہ حرف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، عام طور پہ حرف کی طرح آتے ہیں، حرف کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اسم ہے. اسم اسم ہے. ویری گڈ. اسم. یہ بالکل کھلا نہیں ہے. اب ہم ذرا اسم اور حرف دونوں کی بات کرتے ہیں جو لیسن 8B میں آتی ہے. تو ہم نے پڑھا تھا، یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں ابھی ابھی 9 الفاظ ہم حروف کے طور پہ پڑھ رہے تھے. وہ قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. بہت ہر جگہ پر، ہر قرآن کی ہر لائن میں جملے کنیکٹ کرنے کے لیے بیچ بیچ میں حروف ہیں ڈھیر سارے. آپ ہائی لائٹ کریں گے، ان 9 کو بھی ڈھونڈ لیں گے نا، ابھی اور بھی ہیں لیکن یہ جو 9 ہیں تو یہ ڈھیر سارے ہیں، آپ کو ملیں گے قرآن میں. تو ان کو استعمال کرتے ہوئے نا 4 باتیں پتہ ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ آگے انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں آپ کو کنفیوژنز آئیں گی، بہت ساری فیل ہوں گی. 4 باتیں یہ ہیں کہ ہر زبان کے لیے حرف کا استعمال کا جو انداز ہے، ضرورت ہے، وہ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک جملہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کسی پر ایمان لایا. تو یہ جو پر ہے، پر بنتا ہے نا اردو میں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آمنت باللہ، تو یہاں پہ حرف کون سا آ رہا ہے؟ بی. بی پی. پی کا معنی ہم نے کیا بی پڑھا آ ہوا ہے؟ ہے. سات بی کا معنی کیا پڑھا سے ہوا ہے ہم نے؟ پڑھا تھا نا ہم نے سے. بی کا مطلب سے بھی پڑھا ہے، سات. ساتھ بھی پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی معنوں میں آ جاتا سات. ہوتا ہے. سات. لیکن جی 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 بسم جی اللہ بات ہوگی. مائک بند کر لیں، رسپانس کے بعد فوراً بند کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ مجھے میسیجز آنے لگ جاتے ہیں چیٹ میں کہ شور ہو رہا ہے بہت، تو پھر کئی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. رسپانس کے بعد فوراً مائک آف کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہر نئے سوال کے لیے دوبارہ آن کیا کریں، آن رکھا نہ کریں. رائٹ. اوکے. سو بی کا مطلب اگر ساتھ یا سے ہے تو اس کا مطلب ہونا چاہیے تھا میں ایمان لایا اللہ سے، میں اللہ سے ایمان لایا. اب اگر ہم اردو میں اس کو ایکوریٹ ٹرانسلیٹ کر دیں عربی کے مطابق تو جملہ غلط ہو جائے گا. اردو کے لوگ کہیں گے کہ ایمان تو اللہ پر لایا جاتا ہے. اگر ایسا ہو تو پھر عربوں کو ہم کہیں آپ بنا دیں آمن تو اللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، تو وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے عربی میں یہاں پہ اعلیٰ نہیں آ سکتا، یہ بی کے ساتھ ہے. اسی طرح انگلش میں آپ کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ، تو ان کی عربی تو فی ہوتی ہے، فی اللہ بنے گا وہ، پھر نہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر زبان کا انداز، آداب مختلف ہیں، ضرورتیں مختلف ہیں. تو جملے کی کو سیٹ رکھنے کے لیے اس زبان کے انداز کے مطابق حروف آتے ہیں، اسی کے مطابق ہمیں پھر ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایکسپرٹیز اس میں خود بخود آتی جائیں گی اور آپ کو یہ معاملہ بہت آسان لگے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 2 آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب آپ عربی جملہ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو حرف واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ کا اردو کا جملہ ویسے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا انگلش کا، اور آپ کو حرف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ حرف نہیں لگاتے. اٹس ویری سمپل، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. تھرڈ والے میں آپ دیکھتے ہیں کہ حرف میں کبھی کبھی مطلب عربی کے جملے میں کبھی کبھی حرف جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے حرف لگانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کی اردو یا انگلش کے مطابق جملہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا، اس کے معنی پورے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک رول، ایک انداز ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. چوتھا رول یہ ہے کہ جب کسی بھی جملے میں اسم اور فعل چاہے سیم ہو، صرف اس کے بیچ میں سے آپ حرف بدل دیں تو اس کی سینس ہی بدل جاتی ہے. جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، بالکل سینس ہی بدل جاتی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حروف کی بھی بڑی ویلیو ہے، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، اسماء اشارہ جو اسم ہم نے پڑھے ہیں ابھی، ہم وہ ان اسماء کی بات کر رہے ہیں جو اشارتاً استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز، رائٹ ہینڈ سے اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں، وہ،
वो सब। तो अगर ये मुज़क्कर के लिए हों तो हम कहते हैं हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। इन्हीं को अगर हमने ये सब चीजें जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो मोनस की कैटेगरी में अगर आती हों तो क्या करते हैं हम? तो हम इस हाजा की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? हादिही। हादिही, वेरी गुड। और उसका इशारा लेफ्ट हैंड से हो जाता है। और अगर मोनस चीजें, ये जो ये चीजें हैं, हमें ये सब कहना हो मोनस के लिए तो क्या कहेंगे? हाउलाई। वेरी नाइस। जमा जो है ना वो मुजक्कर मोनस में सेम है, तो आप मोनस के लिए कहेंगे हादिही, हाउलाई। और जालिका की जगह तिलका। तिलका। और जमा उलाइका। उलाइका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो गया है। अब हम आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा ग्रामर का जो है वो है फेल। तो इंटरेस्टिंगली मैं बिल्कुल आपको लेसन 9 और फिर 10 और फिर 11 पे लेके नहीं जाऊंगी। अब जो मैं बात करूंगी उसमें आपके लेसन 9 से 19 सारे कवर होंगे, क्योंकि उसमें हम फेल पढ़ते हैं। आप कंफ्यूजन्स तब पैदा होती हैं, हमारे जहन के ख्यालात और कॉन्सेप्ट्स बिखर जाते हैं जब हम उनको खुद कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करोगे तो फिर समझ में आएगा ना, ये वो वाली बात है। तो हमने, जब हमें पता है कि हमने एक ही पूरा 21 लफ्जों वाला टेबल सीखा है लेसन 9 से 19 तक, तो और अब हम उसको पढ़ चुके हैं ना, सीख चुके हैं, रिवीजन में हमें रिव्यू कर रहे हैं, तो फिर हम एक ही साथ उसको समझेंगे, बिला वजह अलग अलग करके नहीं समझेंगे, ठीक है? तो ये जो 21 लफ्ज हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ आप सबको स्लाइड नजर आ रही है यकीनन। फेल मादी लिखा हुआ है। अगर हम मुजक्कर की बात करें तो जो 21 लफ्जों का टेबल हमने फेल का बनाना है उसमें फेल मादी के कितने लफ्ज आते हैं? 6 6 आते हैं, वेरी गुड। आएंगे। फेल मुदारे के कितने आते हैं? 6 उसमें भी 6 6। आते हैं। ये भी 6 आते हैं, वेरी गुड। फेल अम्र के कितने लफ्ज आते हैं? 2। 2 टू, फोर मतलब नहीं, दो और अमर के, 2 नहीं नहीं, के। अम्र का 4। हिस्सा होता है। नहीं, नहीं, तो 4 है। 4 हो गए। हाँ क्योंकि जी। देखिए फेल है ना, फेल वो होता है जो जो कोई काम बता रहा है, काम हो रहा है, ये किया जा रहा है, और वक्त पता चल रहा है। तो अमर में एक तो आप किसी को कुछ कह रहे हो कि ये काम करो, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ उसका इशारा होगा। आप किसी को कुछ करने का भी कहते हो, ना करने का भी कहते हो। तो करने का कहते हो तो वो डायरेक्ट अमर में आता है, और अमर का ही दूसरा हिस्सा है, आप किसी को कह रहे हो ये काम ना करो, तो भी असल में आप उसको हुक्म दे रहे हो या गुजारिश कर रहे हो। इसलिए बोथ अमर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? जी। जी। ठीक है। तो 4 लफ्ज अमर में है। इसम फाइल के कितने लफ्ज हैं? एक। 2। एक है। इसम एक है। मफूल मफूल एक। एक। मफूल भी एक मस्तर है। भी एक। मस्तर भी एक है। वेरी नाइस। और मोअन्नस के कितने लफ्ज ऐड होते हैं? 2 2 मुजारी और 2 माजी के। वेरी नाइस, वेरी माजी नाइस। और मुदारिक। जी, तो अब हम आते हैं जी 4 बाब की तरफ आते हैं। ये जो हम 21 लफ्जों का टेबल सीखेंगे, जब हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा फिर हम देखेंगे कि वो जो 21 लफ्जों का स्ट्रक्चर है उसको भी आगे जबर जेर के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है 4 हिस्सों में। यानी वो 21 लफ्जों का टेबल भी 4 अंदाज के वो टेबल हो सकते हैं। हर एक हिस्से को एक बाब, एक पैटर्न कहते हैं, ठीक है? और फिर उन 4 स्टाइल के अंडर हमने टोटल 11 टेबल्स यहाँ सीखे हैं, टोटल मॉडल टेबल को मिलाकर। तो हम इन सबको इसी अंदाज में देखते हैं ताकि आसानी से हमें चीजें समझ आए। अच्छा, यहाँ मैंने 9 से 19 क्यों लिखा है, 20 क्यों नहीं लिखा? आखिरी लेसन तो 20 है। वो रिवीजन वाला है। तो उसमें कोई नया हम कॉन्सेप्ट, कीज, वो चाबियां पढ़ते हैं उसमें फेल और इसम की। हाँ लेकिन वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ना बेसिकली। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 19 पे पूरे हो जाते हैं, 41,111 लफ्ज भी पूरे हो जाते हैं। वो सिर्फ एक एक्टिविटी है आपको चीजें रिवाइज कराने के लिए और ये बताने के लिए कि 50% लफ्ज आपको आ गए हैं, है ना? तो खैर, ये है जी हमारे अफ़आल के कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ आखिर में देख रहे हैं, ठीक है? ये ऊपर वाले आपने देखे कि सारे हमने सीख लिए हैं। ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में सारे इसम है, दरमियान वाली लाइन में आपको हरूफ नजर आ रहे हैं, और नीचे जो हैं ये फेल हैं। तो पूरा QC1 इतने आराम से आप कर सकते हैं अगर एक समंदर को कूजे में बंद कर लो तो। जैसे एक स्लाइड पे सब लिखा, उसके बाद चेक करें आपको इनमें से कौन सा नहीं आता, उसको रिवाइज कर लें। वेरी सिंपल। इस हफ्ते आपको यही करना है। ये वाली जो मैं स्लाइड्स आपको, बेसिक स्लाइड्स ये वाली सेंड करूंगी, तो आप यहाँ से देखकर आपके जेहन में आ जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा वीक है। आप उसको रिवाइज कर लें ताकि उसमें से जरा सा भी कुछ कोई कमी ना रहे, तभी आपके अगले कोर्सेज आसान होंगे, ठीक है? फेल आमतौर पे 3 हरूफ से बनते हैं,
ٹھیک ہے، جو ایک 3 کے زیادہ بنتے ہیں وہ آگے کی اسی 3 سے آگے چلتے ہیں. سو فعل کی 3 قسمیں ماضی، مضارع اور امر ہیں، اور پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے آخر میں ماضی، مضارع اور امر کے بعد جو 3 لفظ ایڈ ہوتے ہیں وہ فعل کے ٹیبل میں ایڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسم ہوتے ہیں، کیونکہ کام کرنے والا کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ اسم ہوگا، نام ہی ہوگا نا. جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، کسی کا نام ہے، وہ بھی اسم ہے. کام کا نام وہ بھی نام ہے. تو فعل کے آخری تینوں لفظ فعل کا حصہ ہوتے ہیں، فعل کے ٹیبل کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اسم ہوتے ہیں، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. اور پھر جو مونس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ماضی اور مضارع کے آخر میں آتا ہے. تو یہ ہے جی ہمارا اسٹرکچر، آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں. فعل، فا، عین، لام، اس کو کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. جتنے بھی الفاظ قرآن میں فعل ہیں، افعال ہیں، کوئی بھی کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو جانچنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے فا، عین، لام ہمارے پاس پیٹرن ہوتا ہے. اس کو سمجھ کر اس پیمانے پر ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فا کلمات ہے، عین کلمہ ہے، لام کلمہ ہے، تو قرآن کا کوئی بھی اور ورب اگر ہمیں دیکھنا ہے، فعل سمجھنا ہے، جو ہم آگے آگے سیکھیں گے اس کورس میں، 2 3 آگے آگے سیکھتے جائیں گے، ہر اس فعل کو اٹھائیں وہاں سے اور فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ اس میں ڈھونڈیں. اس میں دیکھیں کہ یہ جو نیا فعل ہے اس میں فا کیا بن رہا ہے، عین کیا بن رہا ہے، آخر میں کیا ہے، لام کیا بن رہا ہے، پھر آپ اس کے مطابق اس کو سیٹ کر دیں. تو یہ ہوتا ہے. سو دس از ماڈل ٹیبل آف آل دی وربز ان قرآن. صحیح ہے. تو اس کو ایز اے ماڈل ٹیبل ہم لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، اور آپ یو نو ویری ویل ہوا ان کی طرح اشارے ہیں، لیکن ماضی میں ابھی یہاں پر اسکرین میں نے دوسری اوپن کی ہوئی ہے ورچوئل، تو اس لیے اشارے مجھے ذرا سامنے کرنے پڑے، ورنہ یہاں ہاتھ صحیح نظر نہیں آئے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے جب آپ ماضی کا اشارہ کریں گے تو آپ کا اشارہ شولڈر سے نیچے ہونا چاہیے، پیرالل ٹو دا گراؤنڈ از پرفیکٹ پلیس. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہ اونچا جا رہا ہے، نیچا جا رہا ہے، اسٹریٹ آپ کے رائٹ سائڈ پہ یا اس طرح یا اپنی طرف. اور جب آپ مضارع کہتے ہیں تو مضارع میں 2 چیزیں بلند ہوتی ہیں، ایک آپ کا ہاتھ بلند ہو کر آنکھوں تک آ جاتا ہے، آئی لیول، اور ایک آپ کی آواز بھی تھوڑی بلند ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں ماضی میں اس کام کی بات ہو رہی ہے جو مکمل ہو گئی ہے، اور جو مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ مضارع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے مطابق فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. فعلت مونس ہے، یو نو ویری ویل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، تفعلوا. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول، فعل. اب جو امر کی 4 لفظ ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی ہم مذکر ہے تو ہم رائٹ ہینڈ سے کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو امر میں کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہے، رائٹ ہینڈ سے کہو، کہنے والا مذکر ہے، یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو وہ مذکر ہے؟ جس جس کو کو کہا کہا جا رہا جا ہے رہا وہ ہے مذکر ہے. وہ مذکر ہے. ویری گڈ. مطلب کہنے والی تو میں بھی ہو سکتی ہوں، آپ بھی ہو سکتی ہیں، ہم لوگ تو مذکر میں نہیں ہیں، ہم تو مؤنث ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ جس کو کہہ رہے ہو نا کہ تم یہ کرو، تم یہ نہ کرو، اس کے لیے آپ یہ والے سیغے استعمال کریں گے. میٹر یہ کرتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. کلیئر. اس کے بعد جب اسم فاعل ہے، فعلہ کے ٹیبل میں جب اسم فاعل بنتا ہے تو وہ آتا ہے فاعلن. کیسے بنتا ہے؟ وہ جو فا اور عین اور لام کلمہ تھا ان کے درمیان میں ایک الف آ گیا، اور وہ کب آیا؟ وہ فا اور عین یعنی پہلے اور دوسرے حرف کے درمیان میں آیا. اسی طرح مفعول بنانے کے لیے فا، عین، لام کے شروع میں میم آیا، اور لام سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں واو لگا دو. تو یہ ایک انداز ہے جو بدلتا بھی ہے، لیکن ہم اس کے اکارڈنگ اس کو سیکھتے ہیں. تو اسم فاعل ہے فاعل، اسم مفعول ہے مفعول، اور فعل کام کا نام ہے یا کام کرنا. یعنی یہ جو پورے ٹیبل میں کبھی تم کہہ رہے ہو وہ کرتا ہے، کبھی کہہ رہے ہو کرو، کبھی کہہ رہے ہو اس نے کیا، تو آخر کام ہے کون سا وہ یہاں بتانا پڑتا ہے. فعل تو یہ اشارہ ہوتا ہے یہ ہے کام اصل میں. جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تو یہ مکہ بنا کر ہم اس طرح سے سالڈ فعل. رائٹ. ویسے تو یہ اسم ہے تو ان کو بھی ہم فاعل، مفعول اور فعل پڑھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو رول بتا رہی تھی نا، آخری حرکت نہ بھی پڑھیں تو ادائیگی صحیح ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لام پہ آپ جزم لگا دیں، لام کے اوپر دو پیش ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. تو ماضی کے جتنے بھی ٹیبل بنیں گے ان کے آخر میں یہ فارمولا لگتا ہے، جس کو فعلا. پہلا تو کا فارمولا تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپ سے کوئی کچھ پوچھے گا تو پہلا لفظ تو وہ خود ہی بتائے گا نا، فعلا.
تو آپ باقی جو ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ او، تا، تو، تم، نا. کام ہو گیا، جہاز اڑ گیا، تو آخر میں تبدیلی آ رہی ہے. جیسے جہاز اڑ جائے، آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی دم نظر آ رہی ہے، ٹیل، پچھلا حصہ، آخری. شروع کا حصہ تو دور جا رہا ہوگا نا آپ سے، وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو اس طرح آپ یاد رکھیں، جیسے جہاز اڑ گیا تو آخری حصہ نظر آ رہا ہے، اسی طرح ماضی میں کام ہو گیا، لہٰذا یہ فارمولا او، تا، تو، تم، نا آخر میں لگتا ہے ہمیشہ، ماضی کے شروع میں نہیں لگتا. فاعل لام یا کوئی بھی فعل ہے اس کے آخر میں لگے گا. اور مضارع کے لیے جو مین فارمولا ہے وہ شروع میں لگتا ہے، کیونکہ مضارع میں آپ سمجھو جہاز، ہوائی جہاز آپ تک آ رہا ہے یا آئے گا، تو اس صورت میں آپ کی طرف ہوگا، آپ کو اس کا منہ، اس کا آگے کا حصہ نظر آئے گا. تو یہاں بھی آپ شروع میں آگے پہلے فاعل لام سے فارمولا لگاتے ہیں مضارع میں، جیسے یا پھر تا، آ، تا، نا. اور صرف دو جگہوں کے آخر میں واو نون لگاتے ہیں. ویسے تو جمع تو تین ہے، تین جگہ پہ لگنی چاہیے تھی، جیسے مسلم سے مسلمون تھا نا، لیکن یہ فعل ہے، مسلم والا اسم تھا. یہاں پہ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. یہ جمع ہے، اس میں تو لگ گیا. پھر تفعلو، افعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، میں کرتا ہوں یا کوئی بھی کام کروں گا، تو یہ دونوں واحد ہیں. پھر آخری دونوں جمع ہیں، تفعلون تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو تفعلون میں تو آ گیا واو نون آخر میں، نفعلو میں نہیں آیا. یہ رول ہے عربوں کا، آپ اس ٹپ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ نون کیونکہ شروع میں ہے نا، تو بس آپ یہ سمجھیں آخر میں نون کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ لگاؤ. تو آپ اس کو نفعلو پڑھیں گے، اپنی مرضی سے نفعلون نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں امر جو بنتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو یا آپ یہ کام نہ کرو، تو آپ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جو سامنے ہوتا ہے، حاضر رائٹ. مذکر کو. ہاں، جو سامنے، ہاں حاضر مذکر، یعنی جو آپ کے سامنے جس سے آپ مخاطب ہیں اسی کو کہیں گے نا کہ تم یہ جی. کرو یا نہ کرو، سامنے والا. تو جب آپ مضارع کا ٹیبل دیکھتے ہیں، یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ سامنے والے کو جب بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تفعلو، آپ کرتے ہو، تفعلو. یہاں بھی آپ سامنے والے کو حکم دے رہے ہو، اور یہاں جملے میں سے بھی وہی لفظ نکالو جو سامنے والے کو کہہ رہے ہو، تفعلو. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے امر کو زیادہ ڈیپلی سمجھنا ہے تو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس تفعلو کو نکال لیں. آپ، اور آپ کو ہی تو حکم دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تو نہیں، اس کو تو نہیں جو سن ہی نہیں رہا، سامنے والے کو دیا جا رہا ہے. تو تفعلو نکالیں اور تفعلو میں سے تا ہٹا دیں، پہلے تو کاٹ دیں اس کو. کیوں؟ کیونکہ تا تو مضارع کی علامت تھی، مضارع کا فارمولا تھا. فاعل لام کا اصل حصہ تو نہیں ہے تا، اصل میں تو فاعل لام ہے صرف، ہے نا، تین حروف سے فعل بنا ہے. تا تو صرف مضارع میں آیا تھا، اب کیونکہ ہم امر بنا رہے ہیں تو ہمیں مضارع کے فارمولا کی ضرورت نہیں ہے، ہم تا ہٹا دیں گے. اب رہ گیا فاعل لام. اب جو باقی فا رہا، فا پر رہ گیا جزم. اور عربی کا سٹائل ہے کہ کوئی بھی لفظ جزم سے، سکون سے شروع نہیں ہوتا. انگلش میں پھر بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اسکول، اسٹریٹ، لیکن عربی میں جزم سے شروع نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر کئی رولز ہیں. ایک یہ ہے کہ شروع میں کوئی نہ کوئی حرکت لگائی جاتی ہے، خاص طور عام طور پہ جو ہے وہ جیسے حمزہ. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ زیر کے ساتھ حمزہ لگائیں، یہ ایک انداز ہے، اور آپ کیسے لگتی ہے زبر وغیرہ یہ سب کیسے لگتے ہیں یہ بھی آپ کو گریجولی سمجھ آئے گا. تو جب آپ حمزہ لگا رہے ہیں زیر کے ساتھ تو بن گیا افعل. ٹھیک ہے، تو یہ افعل امر بن گیا، اور اس سے آگے پھر بنانا ہے. تو افعل، تو کر کوئی بھی کام، کوئی اچھا کام. اور جب زیادہ لوگوں کو کہنا ہے تو آخر میں او کی آواز ضرور آئے گی، واو اور الف. افعلو. اچھا، الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، لیکن الف لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر لفظ پورا نہیں ہوتا. اگر منع کرنا ہے تو لا، لام زبر، لام الف زبر کیا ہے یہ؟ لا نہیں. اور تا کی آدھی شکل یہ جو ہے نا یہ رہے گی، لا تفعل. اور زیادہ ہیں تو لا تفعلو. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو پھر باقی فاعل، مفعول، فعل آپ جانتے ہیں. تو یہ ہے جناب. مونس میں فعلا تھا تو فعلت، ات کی آواز آتی ہے مونس کے لیے. ٹھیک ہے، ماضی میں. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں جیسے یہ ہے نا تفعلو، مضارع میں تھرڈ دیا لفظ تھا فعل ہو جاتا ہے. اسی کو پک کر کے آخر میں لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تفعلو ہوتا ہے. ہاں وہ ایک الگ پریکٹس ہے، لیکن آپ اس لیول پر اس پریکٹس کو نہیں بھی کریں تو کوئی اس پہ نمبرز نہیں کرتے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ہوا فعلا ہیا فعلت پڑھ لیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ہوا فعلا تو میل ہے، اور فیمیل کے لیے ہیا فعلت. ہوا یفعلو، ہیا تفعلو، یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں، مؤنث کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد ہمارا ٹیبل سمجھ آ گیا ہے، گرامر ہماری مکمل ہونے والی ہے، اور آخر میں آتا ہے جناب، کیا آتا ہے؟ فرق۔ اب یہ جو ماڈل ٹیبل تو ہمیں آ گیا 21 لفظوں کا، اب ان میں سے 4 گروپ کیسے بنیں گے؟ پہلا گروپ ان فرینڈز کا ہے جس کا پیٹرن فا کے مطابق ہوگا، یعنی فتح وہ کھول، اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح تو کھول۔ دوسرا پیٹرن ہوگا نون کے مطابق، یعنی نصرہ، نصرہ ینصر انصر۔ تو پہلے اور دوسرے میں واضح فرق ہے کہ دوسرے میں پیش کا استعمال آ گیا ہے 2 جگہ پہ، 2 3 جگہ پہ، ہے نا؟ پہلے والے میں نہیں ہے، تو فرق واضح ہو گیا۔ تیسرا گروپ کیوں مختلف ہے؟ اس میں زیر کا استعمال ہے، جیسے دعاد سے ضربا یضربو اضرب، اس نے مارا وہ مارتا ہے یا مارے گا تو مار، اس میں زیر کا استعمال واضح ہے، تو یہ گروپ الگ ہے، یہ ان کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھے والے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے سین، سامع، اس کا پہلا لفظ ہی مختلف ہے۔ 4، اب یہ جو باب ہیں 4 پیٹرن ہیں، ان میں پہلے 3 جو ہے نا ماضی سیم تھے، فتح نصر ضربا، لیکن جو چوتھا ہے نا اس کا ماضی ہی چینج ہو گیا ہے، بیچ میں زیر آ گئی، سامع ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے جو باقی یسمعو اسما ہے، یعنی چوتھے پیٹرن کے جو آخری 2 آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، ماضی اور امر، سوری مضارع اور امر، وہ پہلے والے پیٹرن جیسے ہیں، جیسے فتح سے یفتح افتح بنا تھا، اسی طرح سمع سے یسمع اسمع، یعنی ان کے مضارع اور امر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا ماضی میں فرق ہے، پہلے والے میں زبر 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 آ رہا ہے، آخری والے میں زبر زیر زبر آ رہا ہے۔ تو یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ اس کو، اس میں تو کوئی کنفیوژن رہنی نہیں چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے آگے QC 2 3 میں جو چیزیں سمجھنی ہیں وہ آسان لگیں، تو اس لیول کی جو چیزیں میں بتا رہی ہوں آپ ان کو اچھے سے سمجھیں، پریکٹس کریں، تاکہ آپ کو دیکھنی ہی نہ پڑے، آپ کو زبانی یاد ہو۔ تو یہ ہے جی ہمارا پہلا گروپ، اس پہلے گروپ کا ہم نے اب ایک گروپ لیڈر بنانا ہے، وہ ہے فتح، اور اس کے 2 فرینڈز ہیں فعل جعل۔ اب جو یہ فعل ہے یہ ماڈل ٹیبل بھی ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کے سارے افعال کو لیڈ کر رہا ہے، اس لیے اب ایک مین لیڈر ہے نا، تو اس گروپ میں کیٹیگری اس کی والی یہی ہے، لیکن اس گروپ میں اس لیے اس کو لیڈر نہیں بنایا جا رہا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو آپ کو، کیونکہ یہ تو اوور آل سب کا لیڈر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں گروپ لیڈر کسی اور کو بنا دیا، اور وہ ہے فتح، اس کے نام سے فا ہے، فتح فعل جعل، رائٹ؟ تو یہ فتح کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے اس وقت، اس کو دیکھ کر جعل کا ٹیبل کون بنائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے۔ میں بناؤں گی ٹیچر۔ صرف عربی میں بنانا ہے آپ نے، آپ جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ سسٹر مسرت آپ اپنا مائک آن کریں، اور جعل کا پہلے تو مجھے معنی بتا دیں۔ جالا اس نے بنایا، ٹھیک ہے، اب آپ یہ ٹیبل مجھے صرف عربی میں سنائیں۔ جعل، جالا جالو جالتا جالتو جالتم جالنا جالت، یجلو یجلونا تجلو اجلو تجلونا نجلو ہی تجلو، اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو، جائل مجعول جعل۔ ویری گڈ، دیٹس پرفیکٹلی رائٹ۔ اچھا، یہاں میں کچھ سسٹرز کو بتاتی چلوں، ہماری کچھ سسٹرز یہاں پہ پڑھیں گی ہیا فتحت، آخر میں جب مؤنث پڑھیں گی ہیا تفتح، اور کچھ نہیں پڑھیں گے، وہ سمپل تفتح پڑھیں گے، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہم اچھے سے ٹیچرز ٹرینرز ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں کہ صحیح کیا ہے، تو دونوں طریقوں کو جو ایکسپرٹس ہیں، سینئرز ہیں، انہوں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 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 آپ نے ہیا کے ساتھ کیوں پڑھا، یا آپ کہیں اوہو آپ نے ہیا کے ساتھ نہیں پڑھا، آپ غلط پڑھ رہے ہو، آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں اچھے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور دوسرا سیٹ دیکھتے ہیں، نصرہ ان کا پیٹرن ہے، نصرہ خلقہ عبدہ ذکرہ، یہ 4 ہم اس میں اس QC میں سیکھ رہے ہیں، ویسے قرآن میں تو بہت وربز ہیں جو اس پیٹرن پر آتے ہیں، ان کے فرینڈز ہیں، تو یہ 4 فرینڈز ہیں، ایک ہی گروپ میں رہتے ہیں۔ اس گروپ کے پیٹرن کے زبر زیر میں کون سی خاص بات ہے، کون سی حرکت زیادہ آتی ہے جو فرق کر رہی ہے؟ پیش کی۔ پیش پیش کی۔ کا استعمال جو ہے نا وہ واضح اس کو مختلف کرتا ہے۔ تو ناصرہ کا ٹیبل دیکھ کر آپ مجھے ذکرہ کا ٹیبل سنائیں گے۔ سسٹر سائمہ رؤف آپ مائک آن کر لیں۔ ذکرہ، اس نے یاد کیا، ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ہیا ذکرت، یذکرو یذکرونا تذکرو اذکرو، تذکرونا نذکرو ہیا تذکرو، اذکر اذکرو لا تذکرو لا تذکر لا تذکرو، ذاکرن مذکورن ذکرن ذکرن ہوگا میم۔ ذکر ہوگا، یس۔ اب یہ دیکھیں یہ چینج آیا نا یہاں پر، مصدر جو ہوتا ہے نا کام کا نام ہے تو تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ ابھی آگے آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ فاعل مفعول کے بھی پیٹرن بدلیں گے، لیکن خیر
یہ کام کا نام ہے تو یہاں ذکرن ہوگا، ذکرن نہیں ہوگا. بہت اچھا سسٹر سائمہ، تھینک یو سو مچ. تیسرا ہمارا سیٹ ہے جناب زارابا کا. زارابا اس نے مارا. ٹھیک ہے، اس کا ٹیبل سسٹر سندس خان آپ مائک آن کر کے سنا دیجئے، صرف عربی میں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. ضرب ضربوا ضربنا ضربتوا ضربتم ضربنا ضربت يضربوا يضربون تضربوا أضربوا تضربون نضربوا تضربوا اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا ضارب مضروب ضرب. ویری نائس، ویری نائس، ٹو گڈ. اور چوتھا اور آخری سیٹ جو ہے اس میں ہم نے 3 فرینڈز ہی پڑھے ہیں، جس میں جن کا مین جو گروپ لیڈر ہے وہ سمعہ ہے. ٹھیک ہے، تو سمعہ اس نے سنا، تو اسی سے عالمہ عاملہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے جو ماضی کے الفاظ ہیں ان کے درمیان والی حرکت یعنی جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو سمعہ میں مجھے بتائیں فا کلمہ کون سا ہے؟ سین. سین. عین کلمہ کون سا ہے؟ میم. میم. اور لام؟ عین. عین کلمہ ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کو کانسیپٹ پتہ چل گیا، فا عین لام آپ کیسے کنسیڈر کریں گے. تو اس کے فا کلمہ اور لام کلمہ پہ زبر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو چوتھا سیٹ ہے نا سین والا، اس کے جب بھی آپ قرآن میں کوئی فعل دیکھیں گے اس کا جو عین کلمہ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. سمیہ کو دیکھ کے آپ علیمہ کا ٹیبل سنائیں گے اور سنائیں گی ڈاکٹر افشاں ضیاء الدین صاحبہ. جی. علم علم سمیع علمت علمت علمتم علمنا هي علمت اوکے. يعلم يعلمون تعلم عالم تعلمون نعلم هي تعلم ونڈرفل. علم علم لا تعلم لا لا تعلم. لا تعلم لا تعلم اوکے. عالم عالم عالم. ٹھیک ہے. معلوم اور علم. علم. پرفیکٹلی فائن، ماشاء اللہ سسٹر، تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیشن. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو 21 لفظوں کا ٹیبل ہے اس میں ابھی یہاں اس میں آپ کو مونس کے 2 سیغے نظر نہیں آ رہے. تو 21 میں سے 2 کو مائنس کر دے تو 19 بنتے ہیں. یہاں 19 نظر آ رہے ہیں، بٹ اینی ویز ان سب میں سے اگر آپ نے ان کو شارٹ کر کے یاد کرنا ہے نا، صرف صغیر یہ شارٹ ٹیبل کہتے ہیں، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ ماضی کا پہلا لفظ آپ یاد کر لیں جس کا اشارہ یہاں ہوگا، اور آپ یاد کر لیں جناب مضارع کا پہلا لفظ، اور آپ امر کا پہلا لفظ کر لیں، پھر آپ اسم فاعل اسم مفعول اور مصدر کر لیں. تو یہ جو 6 لفظ ہیں اگر آپ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں 6 چابیاں، جو آپ کو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا فیل کے ٹیبل میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یاد دہانی کرا رہی ہیں. تو 6 ان کے ذریعے سے آپ کو پورا ٹیبل آ جاتا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، نصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر. کون سی سسٹر مجھے ضربا کی 6 چابیاں بتائیں گی؟ ہینڈ ریز کیجیے. سسٹر میں طاہرہ بتاؤں؟ آپ بتانا چاہیں گی ضربا کی 6 چابیاں؟ جی جی. ضرب يضرب اضرب ضارب مضروب ضرب. ضرب. پرفیکٹلی فائن. عبدہ کی 6 چابیاں بتائیں گی سسٹر صدف آفتاب. عبدہ عین سے. سسٹر میں بھی بتاؤں گی. بدو عابد معبود عبد یا عبد عبادت. عبدہ کے بعد کیا ہے؟ عبد یا عبدو یا یا بدو، کیونکہ وہ عبد نصرہ یا سے ہے نا. عبد یا عبدو اعبد عابد معبود عبادت. عبادت. دیٹس گریٹ، ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ آپ نے گرامر کے جو رولز ہیں QC1 کے، وہ آپ نے اتنا ٹائم لگا کے ان کو اسٹڈی کیا. ہمارا جو مقصد ہے اس کوئک ریویژن کا وہ ہے بھی یہی کہ اصل میں ہمیں ایسا نہیں ہے کہ جو اے پارٹس ہیں وہ تو قرآن سکھا رہے ہیں لیکن گرامر شاید تھوڑا سا ہٹ کے، ایسا نہیں ہے. اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے جس کو آپ اے پارٹ میں کوئکلی ڈائریکٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اسی کو سمجھنے کے لیے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں. کیونکہ گرامر جو ہم بی پارٹ پڑھ رہے ہیں QC میں، QC 1 2 3 میں جہاں بھی گرامر آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جب گرامر کے رولز آپ سمجھتے ہیں، پلیز اپنے مائکس بند رکھیں. ڈاکٹر لبنہ صاحبہ کا مائک ابھی آن تھا. خیر، تو آپ جب گرامر کے رولز کو سیریس لیتے ہیں تو آپ قرآن کے لفظوں کو عربوں کی طرح سمجھتے ہیں.
اس لیے گرامر میں آپ کی اگر کہیں کوئی کمی ہے کانسیپٹس میں، اس کو آپ ریوائز کریں، تو ہم اپنا میکسیمم ٹائم دے بھی گرامر کو ہی رہے ہیں. یہ ریویژنس ہماری جو ریویو ہے، یہ کانسیپٹس تو گرامر کے ہی ہیں نا. اب ہم جو ہمارا ٹائم باقی ہے اس میں ہم کوئک اپنا جو انہی کانسیپٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان لیسنس پہ نظر ڈالیں گے، جس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں شروع کا جو حصہ ہے، فرسٹ 10 لیسنز، اس میں ہم یہ جو پہلی لائن آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہم نے پڑھا ہے. کیا ہے وہ؟ تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان، فجر کی اذان کا جو ایک کلمہ ہوتا ہے، پھر اقامت، وضو کی جو دعائیں ہیں، پھر رکوع و سجود کے اذکار ہیں، پھر تشہد ہے، درود ہے، دعائیں ہیں جو آخر میں نماز کی ہوتی ہیں، سلام سے پہلے اور بعد میں، اور ثنا، جہاں سے ہم نماز تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کرتے ہیں. تو نماز کے حصے مکمل ہوتے ہیں، صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد کا حصہ رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے نماز کے ساتھ ایسا کنیکٹ کیا ہے قرآن کو کہ اس حوالے سے بھی ہماری ایمرجنسی بن گئی ہے، کیونکہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد گائیڈ کیا جاتا ہے کہ مختلف حصے قرآن کے پڑھنے چاہیے. اسی طرح جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں جو لوگ، وہ جانتے ہیں کہ کتنی جہری نمازوں میں بھی اور جہاں پہ بھی آپ مختلف امام صاحب مختلف حصے پڑھتے ہیں. ابھی تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں، آپ جانتے ہیں. یا آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بدل بدل کے سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ مختلف صورتیں اور حصے اسٹڈی کریں. تو یہاں پر خیر ہم نے یہاں پر سورۃ الاخلاص جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے پڑھنی چاہیے، اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون سیکھی ہے. آسان کیسے یاد رکھیں گے؟ چار کل اور عصر اور نصر، چار کل عصر نصر، تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ 6 صورتیں آپ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ تو آلریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. اور آخر میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں آپ کے لیے جو بڑی اہم ہیں. اسٹارٹنگ میں نزول قرآن کا مقصد، اور قرآن آسان ہے، بہترین کام ہے، عمل کے ساتھ نیت میٹر کرتی ہے، دعا، وسائل اور جذبہ، کچھ بھی سیکھنے کے لیے یہ 3 چیزیں کتنی ضروری ہیں. یہ دیٹس رائٹ، الحمد للہ. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے جاتے ہیں نماز کے کچھ مختلف حصوں کو، ایک نظر ڈالیں گے ہم. اور ابھی ظاہر ہے کہ کلاس میں ہمارا مقصد آپ کو پہلے سے یاد ہوگا، یقینی طور پر یہ سب چیزیں یاد ہیں، لیکن ہم ذرا دہرائی بھی ہوتی جائے اور ذرا لفظوں کو دیکھتے بھی جاتے ہیں. کچھ کہیں نہ کہیں ہم ڈفرینٹ گرامر کے کانسیپٹس ریوائز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. سبحان پاک ہے، کا تو، اللہم اے اللہ، و بی حمدی کا 4 الفاظ جڑے ہوئے ہیں یہاں پر، و تبارکا 2 الفاظ ہیں، یعنی پاک ہے تو اے اللہ اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور شکر ہیں، ٹھیک ہے. و تبارکا، اس کے بعد اسم کا 2 ٹکڑے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، یہ تیسرا جملہ ہے ثنا کا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ وتعالی جدو کا، و اور تعالی 2 ٹکڑے، یعنی بلند و بالا. جدو کا تیری بزرگی، جد اور کا 2 ہیں، اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ چوتھا جملہ ہے ثنا میں. اور 5واں جملہ ثنا میں کیا ہے؟ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ، اور نہیں معبود، غیرو کا، سوائے تیرے. یہ 5واں جملہ ہے، تو ذہن میں رکھیں. یعنی ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اتنی جلدی میں سبحانک اللہم وبحمدک اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. 1 2 3 4 5 باتیں ہم یہاں پر 5 چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں اللہ سے، اور ہمارے دل میں دماغ میں ایک بھی نہیں ہوتی. صرف وہ کہتے ہیں نا، جیسے سوری ٹو سے بٹ وہ کہتے ہیں منتر کچھ پڑھ لو، تو وہ جو انداز ہوتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں، جو مرضی بول دو، یہ وہ والے حالات ہیں. انفارچونیٹلی ہم اتنی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس سپیڈ سے پڑھیں جس میں ہمارے ذہن میں کچھ جا رہا ہو، ہمیں پتہ چل رہا ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے سامنے اس کی ثنا بیان کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. تعریف کا بھی اگلا لیول ہے. تو ثنا میں تسبیح اور حمد دونوں چیزیں آتی ہیں. تسبیح یعنی اس نفی کرنا کہ اللہ میں کوئی خرابی، کمی، کوتاہی رب کے ساتھ ہے ہی نہیں، رب تو پرفیکٹ ہے، پاک ہے، یہ ہوتی ہے تسبیح. اور حمد ہوتی ہے تعریف کرنا کہ اس میں ہر خوبی ہے، اس میں کوئی خامی نہیں. یہ تسبیح ہے، اس میں ہر خوبی ہے، یہ حمد ہے. ان دونوں کو ملا کے ثنا بنتی ہے. اور ثنا تعریف کرنے کا نیکسٹ لیول ہے جس میں عمل بھی آ جاتا ہے، عمل سے بھی آپ تعریف کر رہے ہو، ہے نا. تو اتنی خوبصورت بات آپ کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے نہیں، آپ اتنی جلدی جلدی چلتے جا رہے ہو، بس فارمیلٹی کہ مکمل ہو جائے نماز. تو یہ کتنی کتنی زبردست بات ہے. کتنی بہترین تعریف کا موقع ہمیں مل رہا ہوتا ہے نا، اور ہم اس کو گنوا دیتے ہیں کیونکہ ہم دل سے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہوتے. رب تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وہ کیسے ایکسیپٹ ہوگی تعریف. پھر جب ہم سورہ فاتحہ میں آتے ہیں تو 12 عادتیں پڑھتے ہیں.
تو میں جو ہے نا وہ آیت بولوں گی، آپ نے بتانی ہے اس سے کون سی عادت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا چلے میں عادت بتاتی ہوں، آپ آیت کا وہ حصہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے اللہ کی مدد مانگنا، أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. الشيطان گڈ، الرجيم. اور ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینا. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن یہ الرحيم. الرحمن الرحیم کس نے کہا؟ صرف بسم اللہ ہی ہے، صرف بسم اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ عادت نمبر، کامیاب انسان کی عادت نمبر 3 ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا، پازیٹیو تھنکنگ، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. کیونکہ وہ شدید رحم والا کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے، تو پھر کس بے جی ہم نیگیٹو سوچیں گے، ہے نا؟ ویری گڈ. وقت اللہ کی تعریف اور شکر کرتے رہیں. الحمد الحمد لله. لله. الحمد الحمد لله. للہ، بالکل صحیح ہے. کائنات پہ ہر ایک چیز پہ کا علم حاصل کریں، غور و فکر کریں تاکہ رب کی اچھی تعریف ہو. رب رب العالمين. رب العالمين. Very إياك good. نعبد. نہیں، رب العالمین تھا سسٹر، یہ تمام جہانوں کا وہ رب ہے. سو آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا جہانوں کا تاکہ اس کی ربوبیت کا احساس ہو کہ وہ کتنا بڑا رب ہے، اکیلا وہ کس کس رب چیز کا رب ہے، تو علم حاصل کرنا ہوگا. اوکے، اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں پہ رحم کریں، الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. رحم کریں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے. بالکل صحیح ہے. اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے ہر وقت کو لگائیں آخرت کی تیاری کے لیے. مالك مالك يوم يوم الدين. مالك يوم الدين. صرف يوم عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، إياك إياك نعبد. نعبد صرف مدد اللہ ہی دے سکتا ہے، اسی سے مانگنی چاہیے. إياك وإياك نستعين. نستعين. سبحان اللہ. ہر کام کرتے ہوئے، آئی ایم ریپیٹنگ، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ وہ تسبیح تراویح کیسے پڑھنی ہے، فلاں فلاں چیز، یہ نہیں. ہر کام جس کو ہم جو دین اور دنیا الگ سمجھتے ہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ ٹرم ہی غلط ہے، ہمارے دماغ کو منتشر کر دیا ہے. دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرو، الگ ہے ہی نہیں، دین کے بیچ میں ہے ہر چیز، دنیا بھی. تو خیر، ہر کام سے پہلے اللہ سے ہدایت طلب کریں سیدھے رستے اهدنا پر. اهدنا الصراط اهدنا الصراط الصراط المستقيم. المستقيم. ویری گڈ. اٹ واز عادت نمبر 10، ہے نا؟ کامیاب انسان کی 10ویں عادت ہے یہ تو. اور اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنائیں، ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ویری گڈ، ویری گڈ. اور جو برے لوگ ہیں، برے سے مراد آئی مین ہم سب انسان، سب مخلوقات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بٹ عمل کی بیس پر آپ دیکھیں گے کہ جو نبی اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے جس کا عمل، تو آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ آپ برے لوگ، وہ لوگ جو صحیح سے رستے پہ دور نہیں، رہیں. اچھے رستے پر نہ چلیں. یہ کہاں سے؟ غير غير المغضوب 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 عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين. ٹھیک ہے. میری ایک سسٹر نے کہا غیرل، غیرل ہے سسٹر، غير زبر. ہاں جی، زبر زیر کا پلیز دھیان رکھیں. ابھی رمضان میں اس بات کو کہنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ رمضان میں ہمارا دماغ یہیں پر ہوتا ہے، ہم نے اتنے قرآن ختم کرنا ہے، اور اس چکر میں اچھی بات ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. لیکن جب یہ پڑھنے کے چکر میں ہم پڑھتے ہیں نا 15 20 منٹ میں سے پارا، 25 منٹ میں، کس سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، الٹا یہ بے ادبی میں جاتا ہے. سو بہتر ہے کہ آپ ادب سے ایک آیت بھی پڑھ رہے ہیں نا، اور اس کو پھر تدبر کر لیں، اس پہ غور کریں، لفظوں کو سمجھیں، وہ زیادہ پڑھنے سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. خیر، زبر زیر کا احتیاط بہت ضروری ہے، ہم سے سب سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرنی ہے. اذان جو ہے اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، وہ سب سے بڑا ہے. پھر گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا، ہماری کچھ سسٹرز کے مائک ابھی تک آن ہے، پلیز اس کو بند کر لیں. آپ کو فیل نہیں ہو رہا لیکن آپ کے گھر سے کوئی نہ کوئی آواز، شور آ رہا ہوتا ہے، تو جب پوچھا جائے اس وقت آپ آن کریں اور پھر فوراً بند کریں. آئی ہمبلی ریکویسٹ. اچھا جی، نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سے ملاقات کی طرف فزیکلی ایفرٹ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف آؤ اور کامیابی لے جاؤ. تو یہ کہا جا رہا ہے نماز کی طرف آؤ، صلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، ٹھیک ہے. اور اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. آخر میں پھر کہا جا رہا ہے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ مؤذن صاحب نے سمجھا دیا کہ آ جاؤ کامیابی لے جاؤ. لیکن اگر پھر بھی تم نہیں آؤ گے تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑے گا، وہ ہے ہی بڑا، فرق تمہیں ہی پڑے گا. تمہاری عبادت نہ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا بہترین کانسیپٹ ہے جس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کام چھوڑ کے بات بھی نہ کرو، سنو اور پھر اس کو رسپانس دو، یعنی فوراً نماز ادا کرو. تو یہ بڑا ضروری ہے. پھر الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھ رہے ہیں آپ حرف جو ہے من آپ کا نظر آ رہا ہے. اس طرح قد قامت الصلاح، البتہ کھڑی ہو گئی نماز، رائٹ. وضو سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے.
رائٹ. اور پھر وضو کے بعد جو ہے وہ پہلی اسٹیٹمنٹ میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر وہ ایک پھر اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی تینوں باتوں میں اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہے نا، 3 دفعہ. انداز مختلف ہے، بات توحید کی ہے. نہیں کوئی عبادت کے لائق، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وحدانیت اللہ کی جو ونس آف اللہ ہے، توحید ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے دین میں. ٹھیک ہے. اور پھر گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی اس اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو انگلش میں کہتے ہیں سلیو، اللہ کے بندے، سلیو، ہز سلیو اینڈ ہز رسول پروفٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا ہے ہر وضو کے بعد. پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ خوب توبہ کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں. تو یہ دعا ہم کتنی کتنی بار دن میں وضو کرتے ہیں. صرف نماز کے لیے تو نہیں ہے وضو، تو ویسے بھی ایک اچھے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت کوشش کرے کہ باوضو رہے. بہت سے لوگ اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں، مطلب زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ آپ وضو میں رہیں. اور یہ اتنی اتنی انسان کے نفس کے لیے، یہ تزکیہ، انٹرنل تزکیہ کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے کہ آپ اوپر سے آپ وضو میں ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کی روح کو بھی اتنی برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہتے ہیں نا فرشتے بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ کا ساتھ ہوتے ہیں. جتنا انسان اس 3 چیزوں سے دور رہتا ہے، یہ خدا نہ خاصہ نجاست میں ہو، تو ویسے ہی شیاطین اور وہ چیزیں آپ کے قریب ہوتی ہیں. تو یہ بڑے پتے کی بات ہے. پھر وہ جو معاملات آتے ہیں نا، فلاں پہ جادو، فلاں یہ وہ، ان میں بھی ان سے بچنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے. تو خیر یہ بڑی کام کی بات ہے، اس لیے وضو کے بعد ہمیں سکھائی گئی ہے کہ مجھ سے مانگو اور اس کا خیال کرو. رکوع میں جاتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں پاک ہے میرا رب عظمت والا، تو کون سی 4 باتیں ہوتی ہیں؟ پہلی بات کیا ذہن میں رکھے ہم رکوع کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، میرا اللہ رب تعالیٰ پاک ہے ہر پاک ہے. پاک ہے ہر نقص سے. ہاں پاک ہے، پاک کا مطلب بھی پرفیکشن ہے، یعنی اس میں کوئی نقص کمی خرابی ہے ہی نہیں. ہم رکوع میں جا کے پہلی بات یہ سوچتے ہیں. دوسری بات کیا سوچتے ہیں؟ میرا میرا رب ہے. نہیں، بالکل یہ نہیں میرا سوچتے. دوسری بات کیا سوچتے ہیں؟ اللہ دوسری بات تعالیٰ سوچتے ہیں ہمارا عظمت رب ہے، والا ہر ہے. طرح سے ہماری حفاظت وہ رب کرتا ہے. ہے. دوسری بات سوچتے ہیں اس کا رب ہونا، کہ وہ پالتا ہے اکیلا سب کو. پھر اس میں انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی لیونگ تھنگز، نان لیونگ تھنگز، کائنات ہے، پورا سولر سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اس سب کا وہ رب ہے، یعنی اتنا بڑا ہے. تو جس کے سامنے میں جھکا ہوا ہوں وہ کوئی ایسا ہم جیسا انسان نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ ہے اتنا بڑا. اس کے آگے جھکنا میرے لیے اتنی آنر کی بات ہے. تو رب ہونا یاد رکھتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، اپنائیت، محبت. ابھی بھی کچھ سسٹرز کے مائکس آن ہے، آئی ہمبلی ریکویسٹ، اور مجھے شور آ رہا ہے وہاں سے. اینی ویز، چوتھی بات رکوع میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ عظیم ہے، وہ عظمت. عظیم عظیم ہے. ہے، عظیم ہے. عظمت والا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ. بڑائی پھر والا. ہم جب رکوع سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو یہاں کون کون سے فعل کے لفظ یوز ہو رہے ہیں؟ فعل، سمع، سمیع حمیدہ. حمید. حامدہ. اور یہ ایک ہی گروپ ہے، آپ کو زبر زیر سے پتہ چل رہا ہوگا. جی. آپ نے حمیدہ کا ٹیبل ابھی نہیں پڑھا، لیکن یہ اسی میں سے ہے، سمیع سے. ٹھیک ہے. خیر، تو اس طرح ہمیں نا ہماری گرامر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے. گرامر اصل میں ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. پھر جب آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے. تو اس کے بعد ہمارے نبی کی سنت ہے کہ وہ ان کا جتنی تعریف اللہ کی کر لیتے تھے ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کا حق اس سے بھی زیادہ ہے. سوری. اس لیے وہ یہ کلمات بھی پڑھتے تھے جو انتہائی خوبصورت ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ میں نے ثنا میں بھی ابھی نماز میں تیری تعریف کی ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی کی ہے، اس کے بعد قرات میں بھی کہیں ظاہر ہے اللہ کی تعریف ہی ہے سب، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی کہا ہے. سوری. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد بھی کہا ہے. تعریف کیے جا رہا ہوں لیکن اے اللہ میرا دل نہیں بھرا، میں اور تعریف کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ اتنی تعریف کہ میں آسمانوں کو تیری تعریف سے بھر دوں اور زمین کو بھی بھر دوں، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب بھر دوں، اور جو کچھ مجھے پتا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. اے اللہ اس کے علاوہ جو بھی چیز تو کہے، تو چاہے اس چیز کو بھی میں تعریف سے بھر دوں، میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں. تو اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو بندے کا بھی دیکھیں انداز کیا ہے اور تعریف کا کیا انداز ہے. اتنی خوبصورت تعریف ہے، تو ہمیں بھی یہ عادت بنا لینی چاہیے. سننا کے ثواب تو ملے گئی، اور اللہ سے محبت اور تعریف اللہ کا حق بھی ہے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سب سے قریب.
انسان کی زندگی میں، وہ سجدہ ہے. سبحان ربی العلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو پہلی چار باتیں وہی ہم ذہن میں رکھتے ہیں سجدے میں کہ پاک ہے، دوسری بات وہ رب ہے، تیسری وہ میرا رب ہے، اور چوتھی بات کہ وہ سب سے بلند ہے، یعنی میں فرش پہ وہ عرش پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں تشہد میں. ٹھیک ہے، تشہد کے کو 3 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے حصے میں 3 عبادتوں کا ذکر ہے. تحیات کون سی عبادتیں ہیں؟ قولی قولی فعلی اور عبادت. قولی بدنی. قولی عبادت ہے. قولی عبادتیں. میں نے جو سوال پوچھا وہ صرف ایک ہی پوچھا تھا نا، آپ نے سارا بتا سوری. دیا. الصلوات جو ہے وہ بدنی ہے. ٹھیک ہے، بدنی. ہاں، تو یہ صلات کے ساتھ بھی کنیکشن ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے. صلات کی ہی جمع صلوات ہوتی ہے. اوکے، یعنی آپ کے ایفرٹ، آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے آپ کیسے اس وقت تو ایک خاص انداز میں آپ نماز ادا کرتے ہو، لیکن اصل جو اس کی روح ہے نا وہ یہی ہے، ایفرٹ آپ کو لگانی ہے. ہم کہتے ہیں باقی سب کر لیں، بس ایسا کام ہو جس میں تھکنا نہ پڑے، محنت نہ ہو، بس ایسا کوئی رستہ بتائیں. آسان ہوگا تو پھر ہم کر لیں گے، مشکل نہیں کرنی. ہم سوچیں جو اللہ کے لیے جتنا زیادہ چیزوں کو فیس کرتے ہیں ان کا ریوارڈ، ان کا درجہ، ان کی جنت اتنی اعلیٰ ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، تو آسانی کے چکر میں رہتے ہیں. بدنی یہ بات جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو استعمال کریں اللہ کے لیے، اپنے کاموں کے لیے پرسنلی تو بہت کرتے ہیں ہم. تو یہ بات جو ریسورسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میری چیز، میری پراپرٹی، میرا پلاٹ، میرے بینک بیلنسز، اللہ فرماتے ہیں میرا دیا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع کی آیات میں ہی ہے کہ وہ تقوی والے لوگ وہ ہیں، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو مال میں نے ان کو دیا نا، جو مال میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یاد دہانی کرا دی کہ تم میرا کہتے ہو، میرا مال، میری چیز، یہ میں نے تمہیں دی ہے، اس میں سے میرے لیے خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان یہ بھول جاتا ہے. تو خیر اللہ ہمیں توفیق دے. اور یہ تینوں عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. تو ہر نماز میں ہم یہ یاد کرتے ہیں، ریاکاری بہت بڑی بری چیز ہے. میں سمجھتی ہوں مشکل ترین چیز کہ آپ اچھا عمل کر بھی رہے ہو لیکن آپ کے اندر اگر وہ چیز پنپنے لگ جائے کہ لوگوں کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں، تو پھر تو وہ ضائع ہو گئی، اس کو فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ اچھا کام کر رہے ہو، جی میں تو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہو اچھا کام ہے، عبادت نہیں ہوگی وہ. فار دی سیک آف اللہ یو ہیو ٹو ڈو. یہ نیت اس میں بڑا کام آتی ہے. دوسری چیز تشہد میں دعا ہے جو ہم اپنے نبی کے لیے 3 چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ایک سلامتی، دوسری رحمت، تیسری برکت. پھر ہم اسی کے ساتھ دعا جاری ہے تو ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور نیک اللہ کے بندوں کے لیے بھی. اور پھر تیسرے اور آخری حصے میں 2 گواہیاں پھر سے دیتے ہیں. ایک اللہ کے معبود ہونے کی کہ کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور دوسری محمد کون ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو آپ دیکھیں اذان میں بھی گواہی دلائی جا رہی ہے اللہ کے معبود ہونے کی اور نبی کے کہ وہ اس کے بندے اور رسول ہیں. وضو کے بعد بھی اور نماز میں بھی آپ سوچیں کیوں اتنی امپورٹنس ہے، ان کو سمجھیں. اس کو صرف کہنا کافی نہیں ہے، عمل کے اندر نظر آنا چاہیے کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ورنہ چھوٹے چھوٹے خدا بہت سے ہیں سب کے، کہنے کو کوئی نہیں کہتا کہ خدا ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو ہمیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نبی کے لیے درود ہے، اور درود ابراہیمی خوبصورت درود ہے جس میں پہلے حصے میں صلی صلیتا، رحمت بھیجنے کی بات ہوتی ہے درود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت ہوئی. اور بے شک ہم پھر کہتے ہیں اے اللہ اتنا پیارا نبی تو نے ہمیں دیا، تو اصل تعریف کے قابل تو ہے، شان والا بزرگی والا تو ہے. تو آل کے اندر کون سے 2 لوگ آتے ہیں؟ ان کے آل میں اہل کون و سے 2 لوگ؟ عیال اور ان کے فالوورز. یس، اولاد اور فالوورز جو ازواج. نبی کے فالو کرنے والے ہیں. ہم بھی اس کا مطلب اس میں آ سکتے ہیں، اتنی خوش قسمتی کی بات ہے یہ. اور درود کے دوسرے حصے میں اسی طرح ہم اسی انداز میں برکت مانگتے ہیں، بارک اور بارکتا. پھر نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، یہ دعا آپ کے سامنے ہے جس میں دنیا کی تمام بھلائیاں مل جائیں، آخرت کی بھلائیاں مل جائیں اور آگ کے عذاب سے ہم بچ سکیں. اسی طرح پھر نماز کے بعد پڑھنے کی خوبصورت دعا اللہ کے نبی نے سکھائی تھی کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا. اپنے صحابی کا ہاتھ محبت سے پکڑا تھا اور کہا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا. سوچیں اس انداز میں انہوں نے وصیت کی تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم اتنے کمزور ہیں تو ہماری مدد کر، کہ ہم اس میں بھی ہمیں تیری مدد چاہیے کہ ہم تیری یاد کیا کریں، ہم تیرے شکر کیا کریں، ہم تیری اچھی عبادت کیا کریں. تو اس کے لیے بھی ہم مدد مانگتے ہیں. یعنی جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، نماز کی بات کر رہے ہیں نا یہ دعا، جو پوری نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس ویسی اچھی نماز ادائیگی ہو ہی نہیں سکی جیسے تیرا حق ہے. تو ہماری مدد کر کہ ہم بہتر تجھے یاد کریں اور تیرا شکر کریں اور تیری عبادت کریں. تو یہ ریزن ہے کہ جتنی بھی تعریف کر لی جائے وہ کم ہے. اب ہم صورتوں کو ایک نظر دیکھیں گے، صرف بیسک چیز پر بات کریں گے.
कुछ सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है अगर आपको पता है। एक तो ये कि ये चार आयात हैं जिसमें आपको सवाल का जवाब मिलता है कि अल्लाह कि वो कौन है जिसकी इबादत करनी चाहिए, रब कौन हो सकता है, उसमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए। तो ये उसके लिए जो है ना ये पैमाना है जिसमें ये सारी चीजें हैं, और उसको रब मान लें आप। तो ये सारी चीजें अल्लाह के अलावा किसी में नहीं है, वेरी सिंपल। दूसरी बात ये है कि इसमें ये कुल से शुरू हो रहा है, कह दो। तो ये मैसेज इसमें भी वाज़ेह है कि नबी को तो कहा गया, अब ये कुरान क़यामत तक सबके लिए है। मुझे, आपको, हर किसी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, कह दो। यानी ये अपने लिए नहीं है, कहो, दूसरे तक कन्वे करो, दूसरों से कहो। तो मैसेजेस को कन्वे करना है, दावत की जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। अब नबी तो आएंगे नहीं, अब हम इंसानों की है, सबकी। सबसे पूछा जाएगा तुमने दीन के लिए क्या किया। हम जब इकट्ठे बैठते हैं हम दूसरों के बारे में बहुत बात करते हैं, सियासत के बारे में। बहुत हालात खराब हैं जी, पाकिस्तान में रहा नहीं जाता, हालात बड़े खराब है, ना कोई नौकरियां हैं, ना कोई मुलाजमतें, कुछ नहीं है, क्या बड़े बुरे हालात हैं। ये बात करने से पहले इंसान को ये सोचना चाहिए और बताना चाहिए कि वो हालात और मुआशरा उन्हीं हम जैसे लोगों से बनता है। पहले इंसान ये कहे कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको लिस्ट आउट करें। हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, दूसरों को ये, फिर इंसान ये बातें करता अच्छा लगता है। अगर आप कहें मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप किसी के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? वो भी तो आप जैसे लोग हैं जो ये गलतियां कर रहे हैं। तो ये बड़ी पते की बात है। खैर, तो दावत का पैगाम जारी रखना चाहिए ताकि इसका हक अदा हो। और खैर, यहाँ आप दो लफ्ज देख रहे हैं, अहद, एक पहली आयत में और एक आखिरी में। पहली में एक का मानी देता है और आखिरी में कोई। एक तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब अल्लाह के लिए आएगा अहद तो एक, यकता, दी वन एंड ओनली का मानी आएगा। और जब किसी और चीज के लिए या नफी के लिए कि वो नहीं है, जैसे वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है वो बराबर, कोई उसका बराबर, तो नहीं है, नफी की बात हो गई, इसलिए कोई के मानों में। यानी अहद एक अल्लाह के साथ, और जब किसी की नफी के लिए आ रहा है तो कोई एक, एक कोई एक, दो मानों में आ रहा है, वन और एनी वन। समद का मतलब बेनियाज होता है। बेनियाज से क्या मुराद है? कि वो किसी का मोहताज नहीं है, बेनियाज। और सब उसके कोई मोहताज हैं, नहीं ये कर सब सकता, मानिए। बिल्कुल। जो कोई नहीं कर सकता वो अल्लाह कर सकता है। समद, हाँ बिल्कुल, समद के अंदर दो चीजें आती हैं, दोनों कहना जरूरी है वरना मानी आधा होता है कि वो किसी का मतलब सब उसके मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। ठीक है। और इसी तरह फिर लम यलिद वलम यूलद, ये एक्टिव पैसिव है कि ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। तो ये है जी इसमें। और चार चीजें हैं तौहीद की जिनमें हम शरीक नहीं कर सकते। कौन कौन सी चार चीजें हैं वो? अल्लाह की अल्लाह की जात, 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 अल्लाह सिफात, की सिफात, हुकूक, सिफात, इख्तियारात। इख्तियारात और हुकूक और और इख्तियार। इबादत, हुकूक और इख्तियारात। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये देखिए आ गई ये चारों चीजें। ठीक है। सूरतुल फलक में ये एक दुआ है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास मुआवज़तैन इनको कहते हैं। यानी ऐसी दुआएं सिखाई गई हैं जिनसे हम, जिनकी मदद हम लेते हैं अल्लाह की पनाह मांगने के लिए। उन दोनों को मिलाकर मुआवज़तैन बोलते हैं, मुआवज़तैन। इन ये भी कुल से शुरू हो रही हैं। तो अल्लाह ताला हमें खुद दुआ सिखा रहे हैं कि मदद मांगो, पनाह में आने की दुआ मांगो, एफर्ट भी करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही तुम्हें पनाह दे सकता हूँ। ये एहसास दिलाने के लिए ये अंदाज अपनाया है गया है यहाँ। तो तीन कौन सी चीजें हैं जिनसे पनाह मांगी जा रही है यहाँ खास? पहली चीज क्या है, पहली चीज बताएं, सूरतुल शर फलक। रात के अंधेरे से रात के पनाह अंधेरे क्या मांगना। से अंधेरा? दूसरी चीज बताएं। वो गिरा औरतें बांधने जो वाली से गिरों पे फूकती हैं। फूकने वालियां, या सादा लफ्जों में जादू टाइप चीजें जो होती हैं। ठीक है। और तीसरी, हासिद के हासिदों से हसद से। हसद करने ये भी वाले। हसद। अब ये हसद दो तरह से देखा जाएगा, एक ये भी कि कोई हमसे हसद कर रहा हो तो अल्लाह हमें महफूज रख। और अपने आप को भी आईना दिखाएं, वो लोग भी हमारे जैसे लोग होते हैं। हम तो नहीं, हमारे अंदर कहीं हसद तो नहीं पैदा हो रहा किसी के लिए, वरना जितना किसी के हसद से नुकसान होना है ना, उससे ज्यादा हो जाना है अगर हम किसी से हसद करेंगे। तो इसमें बचना भी है। सो खैर, तो इसका यहाँ खुलासा आपने माशाल्लाह बयान कर दिया। वैसे हर शर से बचने के लिए इसको पढ़ा जाता है, खास तौर पे तीन। ठीक है। इसी तरह सूरत नास में जो है वो कौन सी एक शर है जिसका जिक्र है खास? वसवसे डालने वाला, जिन हो या वसवसा। इंस। वसवसे डालने वाला। और ये सब पे भारी है। सूरत फलक में तीन थे, यहाँ पे एक है। यानी किसी भी बुरे काम के लिए पहले वसवसा ही आता है ना जहन में, ख्याल कि ये कर सकता हूँ मैं, कुछ होगा तो नहीं। वहीं से मामला बनता है, इंसान फिर अमल करता है और आदत हो जाती है। तो इसलिए वो सब पे भारी है ये एक। तो अल्लाह ताला इसे महफूज रखे। सूरतुल फलक में आपने अभी देखा था
کہ اللہ کی ایک صفاتی نام کا ذکر تھا، رب، صبح کا رب، جو اندھیروں میں سے صبح لانے پہ قادر ہے اتنی بڑی کائنات میں. وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ مجھے جادو سے بھی بچا سکتا ہے، حسد سے بھی بچا سکتا ہے، اندھیرے سے بھی. پھر بھی اگر انسان کو لگے کہ بنگالی بابا بچائیں گے تو پھر اب اس کی عقل کو کیا ہی کہا جا سکتا ہے، پھر وہ کیا ہی آئی مین جب وہ رب جو اندھیروں میں سے روشنی نکال سکتا ہے، اس پہ اس کو کافی نہیں لگ رہا کہ وہ رب مجھے بچائے گا جب اس کو کوئی اور رستے نظر آنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. سورۃ الناس میں کون سی تین صفات بیان ہو رہی ہیں؟ ایک تو رب ہے، دوسری ایک تو لوگوں کا رب ہے اور ہم، مالک ہے لوگوں کا، مالک اور مالک نہیں ہے، معبود ہے، بادشاہ، ملک. بادشاہ ہے بادشاہ، ہاں جی. بادشاہ سوری، الہ دوسرا الہ الہ اور یعنی معبود معبود. ہے لوگوں کا. ویری گڈ. معبود ہے. اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو شر ہے نا وہ صرف شیطانوں سے نہیں ملتا، جن شیطانی ہوتے ہیں بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں. تو ایسے انسان اور جن دونوں کے شر سے اللہ بچائے، دونوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. سورۃ العصر میں جو نقصان بتایا گیا ہے اس سے بچنے کے لیے کون سے چار کام کرنے ہیں، یہاں سے دیکھ کے بتائیں. پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ عمل نیک صالح اعمال، ایمان والے نہیں، پہلا ایمان کام ایمان لے کر ایمان. آنا ہے، ایمان ایمان، لانا ہے، یقین، بالکل. دوسرا پھر نیک عمل اعمال، صالح نیکام، بالکل. تیسرا حق کی حق تلقین کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. ایک دوسرے کو، یہ نہیں کہ دوسرے کو صرف ایک دوسرے، مطلب ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا، ٹیم ورک، دونوں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ وہ اس میں تواصو بالحق، حق کی تلقین ایک دوسرے کو، اور صبر کی وصیت تلقین. کرنی ہے، وصیت صبر کرنی کی ہے ایک دوسرے کو ہاں صبر جی، کی. ویری گڈ. تو یہ چار کام چاروں کرنے پڑیں گے نقصان سے بچنا ہے، تو ایک دو سے کام نہیں چلے گا. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حق کی وصیت جب آپ کریں گے یعنی دعوت کا کام کریں گے نا، تو آگے آپ کو یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ایسی کنڈیشن آئے گی کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. قرآن میں اکثر آپ دیکھیں گے جب اس طرح کا کوئی حکم آتا ہے تو ساتھ صبر کا ذکر ہوتا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. تو یہ جو صبر ہم سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے نا اس پہ چپ کر کے سہتے رہو تو وہ صبر ہے، یہ وہ صبر نہیں ہے. یہ پاکستان انڈیا والوں نے اپنا صبر بنایا، اردو میں کوئی ہے یہ. عربی میں جس صبر پہ ریوارڈ ہے نا، وہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ظلم سہتے رہو، جو کہ بنتا ہی نہیں ہے. اور آپ کو صبر کر رہا ہوں جی، میں چپ کر کے مار کھائے جا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح رستہ ہے اس پر چلو، حق کے لیے کام کرو، اس رستے میں پھر جتنی تکالیف آئیں ان تکالیف سے ڈر کے وہ کام نہ چھوڑو، اس کے لیے وہ چیز برداشت کرو. اس کو کہتے ہیں صحیح چیز پہ ڈٹے رہو، استقامت سے اس پہ قائم رہو. یہ ہوتا ہے صبر. اس پہ ہمیں غور کرنے کی مزید ضرورت ہے. تو سورۃ العصر کا خلاصہ، مکمل نقصان سے بچنے کا طریقہ ہمیں چار باتیں بتا دی ہیں. سورۃ النصر بھی خوبصورت سورت ہے، مدد کے نام سے ہے. اس کی جو خلاصے کے لیے چار باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کامیابی آپ کو جو بھی ملتی ہے نا زندگی میں، کچھ بھی اچیو کرتے ہیں اس وقت فوراً یہ نہ کہیں میں نے کیا، یہ کریڈٹ گوز ٹو اللہ. آپ ساری زندگی محنتیں کرتے رہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو آپ منزل تک نہیں پہنچتے. پوری زندگی لگا دیں. اللہ نے انسان کو ایسے تخلیق کیا ہے کہ وہ ایفرٹ کرے، کام کرے، جو اس کی ایبلٹیز ہے ان کو لگائے. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کہ اللہ اے اللہ مجھے آپ دے دیں. وہ تو اللہ کی بڑائی ہے، وہ جس کو چاہے بغیر محنت کے دے بھی دیتا ہے. لیکن آپ اس کو معیار نہیں بنا سکتے. اللہ نے آپ کو ایسے تخلیق کیا ہے کہ آپ ایفرٹ کرو، جان لگاؤ، ذہن لگاؤ، عقل لگاؤ، ٹیکنالوجی ریسورسز آپ بناتے ہو، آپ استعمال کرتے ہو، اور ساتھ اللہ سے مانگو. محنت تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اس محنت اور تمہاری نیت کو دیکھتے ہوئے عمل بھی اور نیت کے ساتھ پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ تمہیں وہ چیز کب دینی ہے. تو جب کوئی چیز مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات، کامیابی، ویسے تو ہم ہر کسی بھی اپنی مرضی کی چیز ہمیں مل جائے ہم کہتے ہیں ہم یہ کامیابی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں کا دین میں داخل ہونا. ذرا سوچیں کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں ہم نے کامیابی سمجھا اس کو؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، کاش تم سمجھ پاؤ ٹائم پر کہ اگر کوئی دین میں داخل ہو رہا ہے نا، سمجھو وہ ہو گیا کامیاب. تو تیسری بات یہ ہے کہ جب کامیاب آپ کسی کوئی اچیومنٹ ہو جائے، کچھ مل جائے آپ کو، تو تین کام کرو. ایک، اللہ کی تسبیح کرو. ہم تسبیح پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ جو گنتی والا ہوتا ہے نا، کہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، 33 دفعہ، 100 دفعہ. اس کو تسبیح، وہ ایک ٹرم ہماری کاؤنٹر. ہوتی ہے اکاؤنٹس جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں عربی میں جو تسبیح کا مطلب ہے، ایسے ذکر کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو کہ وہ پاک ہے. اس کو تسبیح کہتے ہیں. سبحان سے ہے تسبیح، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. تو جب کامیابی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کرو، اس کی پاکی بیان کرو کہ تو پاک ہے، تو کتنا پرفیکشن تیری ہی ہے. اور اس کی پھر تعریف کرو. پاکی بیان کر دی، اب تعریف کرو، تو وہ حمد ہے. پھر اس سے معافی مانگو.
کیونکہ ہم اے اللہ اگر ہم اچھے عمل نہیں کر رہے تو بھی اس کے لیے ہمیں معاف کر، کہ ہماری غلطیاں ہیں، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہے کہ جیسا تیرے لیے کرنا چاہیے ہمیں، تیرا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے استغفار کرو۔ پھر چوتھے نمبر پر کیا کرتے ہیں ہم؟ خوشخبری ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہر بار بار آپ کو معاف کرے گا اگر آپ بار بار معافی مانگو گے۔ سورۃ الکافرون میں سمپل سی بات بتا دی ہے کہ دین کے عقائد کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے رہو کسی کے ساتھ۔ آپ کے نان مسلم فرینڈز ہیں، نیبرز ہیں، آپ بہت خیال رکھو ان کے حقوق کا، بیمار ہیں، مشکل میں ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کی حفاظت بھی کرو، لیکن دین کے معاملے میں آپ کو نہیں، فرینڈز ہیں تو چلیں ہم ان کی چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت کچھ نہیں ہوتا، ان کا دل رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو ٹیک اٹ، مطلب بی کیئرفل۔ ہم نے ایک صورتیں بھی دیکھی ہیں، باقی چند چیزیں دیکھتے ہیں اور گڈ بائی کرتے ہیں، اور 3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، بس 2-3 منٹ ہی آپ سمجھیں اور چاہیے ہوں گے ہمیں۔ تو آخری 4 سبقوں میں سے سبق نمبر 17 میں کیا ہے؟ جی، سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے میں کچھ بھی کہوں کہ قرآن اس لیے ہے کہ ہم نے رمضان میں 10 دفعہ ختم کرنا ہے، 3 دفعہ ختم کرنا ہے بغیر سمجھے، یہ میں کہہ رہی ہوں نا، اس کو قیمتی غلاف میں میری محبت ہے کہ میں اس کو پیک کروں، روز صاف کیا کروں، محبت سے بلند رکھ دوں، جس کے لیے کہتے ہیں میڈیسن کے لیے بچوں کی پہنچ سے دور رکھے یہ میں کہتی ہوں۔ اب فلاں جگہ پہ کوئی فوت ہو جائے تو اس ٹائم قرآن نکالنا چاہیے، تو یہ ہم نے سیزنل بنایا، سیزن بنائے ہوئے قرآن کے، آج کل قرآن کا سیزن ہے الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ اور بات ہے کہ ہر وقت پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اٹس اے بونس، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں نے تدبر اور تذکر کے لیے بھیجا ہے، ایک تو غور کرو، دوسرا نصیحت حاصل کرو۔ غور کرو گے تو نصیحت ہوگی، غور تم کب کرو گے؟ جب تم اس کو سمجھو گے۔ تو ابھی ہم اس کے پہلے لیول پر ہیں کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، سمجھ آئے گی بات تو غور کریں گے، تو ہم تدبر تذکر مقصد پورا ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے، اور ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں بغیر سمجھے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اور یہ جو تدبر کرنا ہے اس کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ اسٹڈی کریں ذہن کو پوری طرح استعمال کرتے ہوئے اور دل میں احساس کے ساتھ ہر ایک بات کو، اور تذکر یعنی نصیحت کیسے لینی ہے، مطالعہ ہو گیا، اسٹڈی کر لیا، امیجن کر لیا تمام باتوں کو دماغ میں، دل میں فیل کر لیا، اب دعا مانگیں گے، اے اللہ جو میں نے آج اسٹڈی کیا ہے تصور اور احساس کے ساتھ مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ پھر سوچے میں پاسٹ میں جو آج ایک آیت میں نے پڑھی ہے، کیا میں پچھلی زندگی میں اس پہ عمل کر رہا تھا؟ نہیں کر رہا تھا، اگر کر رہا تھا تو کتنے پرسنٹ کر رہا تھا؟ تو اس کے مطابق پھر آنے والے وقت کا پلان بنائیں اور لوگوں کو انفارم بھی کریں، تبلیغ کریں، باقاعدہ دعوت دیں، جیسے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے محنتیں کر کے دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی کنونسنگلی دوسروں کو بلائیں، قرآن کے حقوق پورے کریں، ٹھیک ہے؟ اگلے لیسن میں ہم دیکھتے ہیں قرآن سیکھنا آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات سورہ قمر میں 3-4 بار دہرا رہے ہیں، تو جب اللہ نے فرما دیا آسان ہے، اب بھی اگر میں اور آپ کہیں کہ مشکل ہے، تو پھر اس کا مطلب اللہ کی بات کی نفی کر رہے ہیں جو ہم کبھی نہیں کر سکتے، جانتے بوجھتے تو کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، دیٹس اٹ، ان 2 کاموں سے جڑ جائیں پوری ایمانداری سے، دل سے، تو آپ بہترین میں شامل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اتنے والنٹیئرز، اتنے لوگ جڑ چکے ہیں الفلاح کے ساتھ، ہزاروں ٹیچر سرٹیفائڈ بھی ہو چکے ہیں، کئی ابھی سرٹیفائڈ نہیں ہوئے، انہوں نے 3 دن کی ٹریننگ نہیں لی، پھر بھی وہ پڑھا رہے ہیں، کنیکٹڈ رہتے ہیں سسٹم سے، تو ماشاءاللہ وہ اسی لیے کہ وہ بہترین کنسیڈر ہوں، ماشاءاللہ، تو اپنے کاموں کے ساتھ وہ وقت یہاں بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اسی طرح جب بھی کوئی نیک عمل کریں، آج اتنے نیک کاموں کی بات ہوئی ہے، نیت میٹر کرتی ہے، تو درست نیت ہونی چاہیے کہ آپ وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آخری باتیں 3 آج کی، وہ یہ کہ بار بار دعا مانگیں جب آپ نے کچھ سیکھنا ہے۔ سیکھنا کیا ہے؟ ابھی تو فی الحال بات ہو رہی ہے قرآن کی، ٹھیک ہے؟ سیکھنے کے لیے ایک تو دعا بھی مانگے کہ اللہ ربی زد علما، میرے علم میں اضافہ کر، اور یہ کہ اچھے کام میں آگے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ او میری فرینڈ نے یہ کام کیا ہے، وہ قرآن کے کو اس طرح سے سمجھ رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری فرینڈ اتنی آگے نکل گئی ہے، مجھے اس سے بھی آگے نکلنا ہے۔ یہ ہے آگے بڑھ جانے کا جذبہ، ہیلدی کمپٹیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جذبے کی بات ہو گئی، اور درمیان میں ہے وسائل کا استعمال، یعنی قلم کی بات ہوئی تھی یہاں پر، تو لکھ کر پڑھیں، لیکن بڑے براڈر اسپیکٹ سے دیکھیں تو آپ پرسپیکٹو، تو وہ یہ ہے کہ جو بھی ریسورسز ہیں ان کو یوز کریں، تو دنیا میں جو چیزیں انسان نے بنائی ہیں، یہ جو وہ بنائے، وہ سب دین کو سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان ریسورسز کو استعمال کریں، ٹیکنالوجی بھی استعمال کریں، یہ دیکھیں سب چیزیں آ رہی ہیں، علم میں اضافہ، وسائل کا استعمال۔ اور اب آپ کہیں کہ نبی کے زمانے میں تو انک والا پین ہی نہیں تھا،
تو ہم نہیں یوز کرتے، گناہ ملے گا، ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سو رائٹ. تو عمل میں بہتر کون ہوگا؟ تم میں سے. اس کا مطلب ہے بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ ہم نے ساری چیزوں کو جلدی جلدی ریوائز کیا ہے، اور دماغ استعمال کرنے کے بعد بھوک بھی بہت لگ جاتی ہے، زیادہ سارے پکوڑے کھائیں گے. اس سے پہلے ہم پورے QC1 کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے اسٹڈی کیا ہے امیجن کرتے ہوئے، فیل کرتے ہوئے. اب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کے QC1 سے کہ جتنی بھی خیر ہے، قرآن کے 50% سے زیادہ لفظوں کی خیر، نماز کی خیر، اے اللہ وہ میری زندگی بھی لے آ، اور مجھے توفیق دے کے میں اس کے مطابق عمل کروں. جتنی بھی زندگی ہے، زندگی بھی تیری رضا کے مطابق ہو، اور موت بھی. اور پھر احتساب کریں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں ابھی بھی بہت کچھ انڈرسٹینڈ کیا ہے، بہت چیزوں کا پہ اپنے اوپر چیک ابھی رکھنا ہے کہ میں نے ماضی میں اس پہ عمل کیا تھا، کتنا کیا تھا، کتنا نہیں کیا تھا. پھر اس کے ساتھ پلان بنانا ہے. تو سوچیں، آج ہم نے بہت کچھ ریوائز کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں لانی ہے. بہتر سے بہتر ہونا ہے، ہر دن پہلے سے کچھ تو بہتر ہونا ہی چاہیے، ہے نا. اور پھر دوسروں کو کتنے میسیجز ہیں جو کنوے کرنے ہیں. تو یہ کام ہمیں شروع کرنا ہے، اس کو دیر نہیں کرنی. کل کس نے دیکھا، ہے نا. سو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں، ایز یو پیپل کین سی. اوکے. سو ہم نے الحمدللہ 1 سے 20 لیسنس کے جو بیسک کانسیپٹس تھے، اے پارٹس وہ اسٹڈی کیے اور بی پارٹس بھی اسٹڈی کر لیے. اور تو 232 لفظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 41,111 ٹائمز آئے ہیں. یعنی قرآن مجید کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو ہر صفحے کے ڈھیر سارے لفظ ہمیں آنا شروع ہو گئے. تو ہم جب QC2 سے شروع کرتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے فرسٹ سے شروع سے نا. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہر صفحے کے ڈھیر سارے لفظ تو ہمیں پہلے ہی آتے ہیں. آپ ہائی لائٹ کریں، آپ کو پتہ چلے گا. اور باقی جو ہے وہ پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ڈھیر سارے تو پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں. تو QC2 سے 7 تک سب آسان ہو جاتا ہے QC1 کی وجہ سے. تو اگر آپ کو خوشی ہے اس بات کی، کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جنہوں نے QC1 نہیں کیا وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ انہیں 50% سے زیادہ لفظ آتے ہیں. اگر آپ کو خوشی ہے، یقیناً ہے، تو بلند آواز میں الحمدللہ کہیے. الحمد الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سفر ابھی ہمارا جاری رہے گا. ہم نے 78,000 تک پہنچنا ہے، اور اگلے جو کورسز ہیں QC2 QC3 میں اگلے بھی ہم نے کئی کور کیے ہیں ٹارگیٹس. اس کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو دیکھیں گے. آپ کو بھی چوز کیا گیا ہے کہ آپ نے کورسز کو کرنے کے بعد ریویژن کو امپورٹنٹ سمجھا ہے. ورنہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی پڑھ لیا نا بس ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ دل سے کر رہے ہیں، آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگلے پورا قرآن سمجھنے کے لیے، اگلے لیول پر جانا چاہتے ہیں، تبھی آپ نے سوچا کہ ہم ریوائز کریں. تو یہ جو رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ بھی آپ نے جو وقت دیا ہے، اس پہ آپ کو بہت اجر ملے گا. آف کورس اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے، اللہ کسی کا حساب اجر عظیم دے. چڑھا چڑھا آپ کر. نے ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سبحان اللہ آمین. بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت